بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مفتی مشیر الحق قاسمی آج BPSC TRE 40 اردو ادب کا میراتھن کلاس ہے۔ اردو ادب کا میراتھن کلاس ہے۔ آپ کا ایک بھی سوال انشاءاللہ نہیں چھوٹے گا۔ تو آج کا جو پہلا سبق ہے وہ ہے رشید احمد صدیقی کا۔ رشید احمد صدیقی بہت مشہور شاعر گزرے ہیں۔ اب دیکھیے جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ رشید احمد صدیقی کی وفات کب ہوئی تھی؟ جس کا جواب ہے کہ 1977 عیسوی میں 1977 عیسوی میں رشید احمد صدیقی کی وفات ہوئی تھی۔ سوال نمبر 3 پر ہے کہ حکومت ہند کی جانب سے رشید احمد صدیقی کو پدم شری کا اعزاز کب ملا تھا؟ جس کا جواب ہے 1963 عیسوی میں 1963 عیسوی میں رشید احمد صدیقی کو حکومت ہند کی جانب سے پدم شری کا اعزاز ملا تھا، ایوارڈ ملا تھا۔ سوال نمبر 4 پر ہے کہ جدید غزل ایک تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے، اس کے مصنف کون ہیں؟ جس کا جواب ہے رشید احمد صدیقی اس کے مصنف ہے۔ کس کے؟ جدید غزل کے مصنف ہیں رشید احمد صدیقی، اور جدید غزل جو ہے ایک تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے۔ تو گویا کہ آپ کا یہاں پر 2 سوال حل ہو گیا۔ ایک تو کہ جدید غزل تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے، اور ایک یہ ہوا کہ جدید غزل کے مصنف رشید احمد صدیقی ہیں۔ سوال نمبر 5 پر ہے کہ آشفتہ بیانی میری، آشفتہ بیانی میری کے مصنف رشید احمد صدیقی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، صنف کے اعتبار سے کیا ہے؟ اس کا جواب یہ خود نوشت ہے۔ آشفتہ بیانی میری یہ امتحان کے اندر پوچھا جا چکا ہے۔ تو آشفتہ بیانی میری کس کی لکھی ہوئی کتاب ہے؟ یہ رشید احمد صدیقی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور یہ ایک خود نوشت ہے۔ جس طریقہ سے خواب باقی ہیں ایک خود نوشت ہے کس کا؟ آل احمد سرور کا خود نوشت ہے، اسی طریقہ سے آشفتہ بیانی میری یہ بھی رشید احمد صدیقی کی خود نوشت ہے۔ چلیے آگے۔ سوال نمبر 6 پر ہے کہ غزل جتنی بدنام ہے اتنی ہی مجھے عزیز ہے، یہ قول کس کا ہے؟ تو یہ قول ہے رشید احمد صدیقی کا۔ یعنی رشید احمد صدیقی جو ہیں غزل کی تعریف کرتے ہیں، اور خواجہ الطاف حسین حالی جو ہیں یہ غزل کی اور قصیدہ کی برائی بیان کرتے ہیں۔ چلیے آگے۔ سوال نمبر 7 پر ہے کہ رشید احمد صدیقی کے پہلے خاکوں کے مجموعہ کا نام کیا ہے؟ اس کا جواب ہے گنج ہائے گرام مایا، گنج ہائے گرام مایا۔ ایک بات میں آپ سے کہہ دوں کہ ایگزام کے اندر آپ کے سامنے 5 آپشن دیے جائیں گے، ان میں سے جو صحیح ہوگا اس پر آپ صحیح کا نشان لگائیے گا، لیکن یہاں پر میں نے جو اس کا مین جواب ہے، جو اس کا اصل جواب ہے اسی کو پیش کیا ہے۔ اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ کو اصل جواب پتہ ہو جائے گا تو پھر آپ کے سامنے 4 آپشن ہو، 5 آپشن ہو، 10 آپشن ہو، آپ آرام سے اس کا جواب نکال سکتے ہیں، آرام سے اس کا آپ جواب دے سکتے ہیں۔ اسی طریقہ سے اس طریقہ سے پڑھانے میں یا پڑھنے میں آپ کا ٹائم بھی بہت بچ جائے گا۔ سمجھ گئے؟ تو اگر آپ کسی کا کلاس جوائن نہیں کیے ہوئے ہیں تو آپ میرے چینل سے جڑ جائیے۔ یہ یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ جتنا میں پڑھا رہا ہوں اپنے چینل پہ اس سے زیادہ کوئی سوال نہیں آئے گا۔ سوال نمبر 8 پر ہے کہ 4 پائی رشید احمد صدیقی کا لکھا ہوا صنف کے اعتبار سے کیا ہے؟ تو 4 پائی کیا؟ یہ انشائیہ ہے، 4 پائی انشائیہ ہے، اور یہ بھی سوال پچھلے ایگزام میں پوچھا جا چکا ہے۔ سوال نمبر 9 پر ہے مضامین رشید میں کل کتنے مضامین شامل ہیں؟ تو اس کا جواب ہے 20 مضامین شامل ہیں۔ مضامین رشید یہ رشید احمد صدیقی کا لکھا ہوا ہے، اور اس کے اندر کل 20 مضامین ہے۔ مضمون کی جمع ہے مضامین۔ سوال نمبر 10 پر ہے شاعری دنیا کی مادری زبان ہے، یہ کس کا قول ہے؟ اس کا جواب ہے رشید احمد صدیقی کا قول ہے کہ شاعری دنیا کی مادری زبان ہے۔
سوال نمبر 11 پر ہے ولادت تو مادر زاد ہوتی ہے لیکن محمد علی کی موت خانہ زاد تھی، یہ کس کا قول ہے؟ اس کا جواب ہے رشید احمد صدیقی کا قول ہے کہ ولادت تو مادر زاد ہوتی ہے لیکن محمد علی کی موت خانہ زاد تھی، رشید احمد صدیقی نے کہا تھا۔ سوال نمبر 12 پر ہے کہ کندن اقبال سہیل ذاکر صاحب شیخ نیازی کن کا لکھا ہوا خاکہ ہے؟ اس کا جواب ہے رشید احمد صدیقی کا لکھا ہوا خاکہ ہے۔ کندن الگ خاکہ ہے، اقبال سہیل بھی ایک خاکہ ہے، ذاکر صاحب بھی خاکہ ہے، شیخ نیازی بھی خاکہ ہے، اور یہ سب لکھا ہوا کن کا ہے؟ ان سب کو لکھنے والے ہیں رشید احمد صدیقی۔ سوال نمبر 13 پر ہے تصویر اجالوں کی کن کا لکھا ہوا خاکہ ہے؟ اس کا جواب ہے نور الحسن نقوی، نور الحسن نقوی کا خاکہ ہے تصویر اجالوں کی۔ سوال نمبر 14 پر ہے کہ رشید احمد صدیقی نقاد تھے، یعنی کیسے نقاد تھے؟ اس کا جواب ہے تأثراتی نقاد تھے، رشید احمد صدیقی تأثراتی نقاد تھے۔ آگے ہے تو یہ سبق مکمل ہوا، رشید احمد صدیقی کا سبق مکمل ہوا۔ اب یہاں سے راجندر سنگھ بیدی کے سبق کا آغاز ہو رہا ہے اور اس میں اور بھی شاعر ملے ہوئے ہیں۔ تو اس کا جو سب سے پہلا سوال ہے کہ راجندر سنگھ بیدی کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ اس کا جواب ہے 1915 عیسوی میں لاہور میں ان کی پیدائش ہوئی تھی اور ممبئی کے اندر ان کا انتقال ہوا تھا راجندر سنگھ بیدی کا۔ راجندر سنگھ بیدی کا جو پہلا نام تھا وہ تھا محسن لاہوری، محسن لاہوری۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ راجندر سنگھ بیدی کی پیدائش لاہور میں ہوئی تھی۔ سوال نمبر 2 پر ہے بھیک افسانہ کے خالق کون ہے؟ اس کا جواب ہے کہ بھیک ایک افسانہ ہے، اس کو لکھنے والے ہیں حیات اللہ انصاری۔ سوال نمبر 3 پر ہے کہ افسانوی مجموعہ انوکھی مصیبت کے خالق کون ہے؟ اس کا جواب ہے حیات اللہ انصاری۔ ایک ہے انوکھی مسکراہٹ، وہ بھی افسانوی مجموعہ ہے، اس کو لکھنے والے ہیں کون؟ سید محمد محسن۔ لیکن یہاں پر ہے کہ انوکھی مصیبت یہ بھی افسانوی مجموعہ ہے لیکن اس کو لکھنے والے کون ہیں؟ حیات اللہ انصاری ہیں۔ سوال نمبر 4 پر ہے سر سید کا بچپن مولانا حالی کی کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ اس کا جواب ہے حیات جاوید سے ماخوذ ہے۔ خواجہ الطاف حسین حالی کی 3 جو سوانح عمری ہے، ایک ہے حیات سعدی اور یہ تاریخی ہے، ایک ہے حیات سعدی اور ایک ہے حیات جاوید اور ایک ہے حیات غالب، حیات غالب۔ یہ 3 سوانح عمری خواجہ الطاف حسین حالی کا ہے، تو حیات جاوید سے جو ہے سر سید کا بچپن جو ہے حیات جاوید سے ماخوذ ہے۔ سوال نمبر 5 پر ہے کہ ڈرامہ آزمائش کے خالق کون ہیں؟ اس کا جواب ہے محمد مجیب۔ ڈرامہ آزمائش ایک ڈرامہ کا نام ہے، اس کو لکھنے والے کون ہیں؟ محمد مجیب ہے۔ ایک ڈرامہ ہے آگرہ کا بازار، اس کو لکھنے والے کون ہیں؟ اس کو لکھنے والے حبیب تنویر۔ اور ایک ہے انارکلی ڈرامہ، تو انارکلی ڈرامہ کو لکھنے والے کون؟ امتیاز علی تاج ہیں۔ ایک اور ڈرامہ یہودی کی لڑکی، اس کو لکھنے والے کون ہیں؟ یہودی کی لڑکی آغا حشر کاشمیری اس کو لکھنے والے ہیں۔ سوال نمبر 6 پر ہے کہ عورتوں کے حقوق ایک اصلاحی مضمون ہے، اس کے خالق کون ہیں؟ اس کے خالق کون ہیں؟ سر سید احمد خان ہیں۔ سر سید احمد خان کا جو تخلص کیا ہے، سر سید احمد خان کا تخلص آہی کیا ہے؟ آہی۔ چلیے آگے، سوال نمبر 7 پر ہے سر سید احمد خان کو سر کا خطاب کب ملا تھا؟ اس کا جواب ہے 1878 عیسوی میں۔ 1878 عیسوی میں انگریزوں کی جانب سے سر سید احمد خان کو سر کا خطاب ملا تھا۔ سوال نمبر 8 پر ہے مخلوط زبان ایک مضمون ہے، اس کے خالق کون ہے؟ اس کے خالق ہے مولوی عبدالحق، مولوی
عبدالحق جو ہے مخلوط زبان کے خالق ہے، اور مخلوط زبان جو ہے صنف کے اعتبار سے ایک مضمون ہے۔ اسی طریقہ سے مولوی عبدالحق کو بابائے اردو بھی کہتے ہیں، مولوی عبدالحق کو بابائے اردو بھی کہتے ہیں، اور بابائے آدم کہتے ہیں ولی دکنی کو، اور آقائے اردو کہتے ہیں محمد حسین آزاد کو۔ بابا آدم جو کہتے ہیں اردو کا بابا آدم ولی دکنی کو کہتے ہیں، اور کہنے والے کون ہیں؟ محمد حسین آزاد ہیں۔ سوال نمبر 9 پر ہے خواب باقی ہیں، یہ ایک خود نوشت ہے، اس کے خالق کون ہیں؟ اس کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں، آل احمد سرور ہیں کہ خواب باقی ہیں۔ یہ بھی سوال ایگزام کے اندر پوچھا جا چکا ہے۔ خواب باقی ہیں ایک خود نوشت ہے، کس کا ہے؟ تو آل احمد سرور کا ہے۔ سوال نمبر 10 پر ہے کہ شیخ ابراہیم ذوق کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ اس کا جواب ہے 1789 میں یا 90 میں، دونوں بات آتی ہے، 1789 یا 90، 1789 یا 90 میں شیخ ابراہیم ذوق کی پیدائش ہوئی تھی۔ اسی طریقہ سے شیخ ابراہیم ذوق کو خاقانی ہند کا خطاب بھی ملا تھا، کس نے دیا تھا؟ اکبر شاہ ثانی نے، اکبر شاہ ثانی نے شیخ ابراہیم ذوق کو خاقانی ہند کا خطاب دیا تھا۔ اسی طریقہ سے بہادر شاہ ظفر نے شیخ ابراہیم ذوق کو ملک الشعراء کا خطاب دیا تھا۔ چلیے آگے، سوال نمبر 11 پر ہے ہو عمر خضر بھی تو کہیں گے بوقت مرگ ہم کیا رہے یہاں ابھی آئے ابھی چلے۔ یہ شعر کس کا ہے؟ یہ شعر ہے شیخ ابراہیم ذوق کا۔ ہو عمر خضر بھی تو کہیں گے بوقت مرگ، کہیں گے بوقت مرگ ہم کیا رہے یہاں ابھی آئے ابھی چلے۔ اس شعر کے خالق شیخ ابراہیم ذوق۔ سوال نمبر 12 پہ ہے کہ تنقیدی اشارے اور پرانے چراغ کس کی لکھی ہوئی کتاب ہے؟ تو یہ ہے آل احمد سرور کا لکھا ہوا۔ تنقیدی اشارے اور پرانے چراغ یہ دونوں لکھا ہوا کس کا؟ آل احمد سرور کا لکھا ہوا ہے۔ سوال نمبر 13 پر ہے کہ شاد عظیم آبادی کہ غزلوں کی دیوان کا نام کیا ہے؟ اس کا جواب ہے نغمہ الہام۔ نغمہ الہام شاد عظیم آبادی کے غزلوں کے دیوان کا نام ہے۔ اور ایک بات اور سمجھیے اس ضمن میں کہ 1938 عیسوی میں ان کی وفات کے بعد شائع ہوا تھا۔ نغمہ الہام جو ہے، نغمہ الہام یہ شاد عظیم آبادی کے انتقال کے بعد شائع ہوا تھا۔ کب؟ 1938 عیسوی میں۔ سوال نمبر 14 پر ہے کہ مرغان قفس کو پھولوں نے اے شاد یہ کہلا بھیجا آ جاؤ جو تم کو آنا ہو ایسے میں ابھی شاداب ہیں ہم۔ مندرجہ بالا شعر کے خالق کون ہیں؟ تو شاد عظیم آبادی بھی، شاد عظیم آبادی اس شعر کے خالق ہیں۔ سوال نمبر 15 پر ہے کہ یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا۔ مندرجہ بالا شعر کے خالق کون ہیں؟ اس کا جواب ہے اصغر گونڈوی۔ اس شعر کے خالق کون ہیں؟ اصغر گونڈوی ہیں۔ سوال نمبر 16 پر ہے جلوہ دربار دہلی، جلوہ دربار دہلی نظم کے خالق کون ہیں؟ اس کا جواب ہے اکبر الہ آبادی۔ اکبر الہ آبادی جو ہے پوری زندگی یہ سر سید احمد خان کی تحریک کے مخالف رہے۔ اسی طریقہ سے اکبر الہ آبادی کو ایک اور نظم ہے برق کلیسا، برق کلیسا ہے، جلوہ دربار دہلی ہے، تو یہ سب کس کا ہے؟ اکبر الہ آبادی کا لکھا ہوا ہے۔ اور اکبر الہ آبادی کو طنز و مزاح کا شاعر، طنز و مزاح کا شاعر کہا جاتا ہے۔ چلیے آگے، سوال نمبر 17 پر ہے اسی طریقہ سے اکبر الہ آبادی کو لسان العصر بھی کہتے ہیں۔ سوال نمبر 17 پر ہے اکبر الہ آبادی کو خان بہادر کا خطاب کب ملا تھا؟ تو 1898 عیسوی میں انگریزوں کی طرف سے، انگریزوں کی جانب سے اکبر الہ آبادی کو 1898 عیسوی میں خان بہادر کا خطاب ملا تھا۔ سوال نمبر 18 پر ہے کہ حقیقت حسن
नज़म किसकी लिखी हुई नज़म है? इसका जवाब है अल्लामा इकबाल की नज़म है हकीकत हुस्न। अल्लामा इकबाल की नज़म है हकीकत हुस्न। अल्लामा इकबाल की 4 शेरी मजमुआ है। एक है बांगे दरा। बांगे दरा का जो दिल है वो शेर नज़म है शमो शायर। दूसरा पे है बाले जिब्राइल और तीसरा पे ज़रबे कलीम। ज़रबे कलीम का जो पुराना नाम था, तजवीज़ करदा नाम, वो था सुवरे इसराफील। और चौथा पे अरमगान हिजाज। अरमगान हिजाज जो है ये आधा फारसी में है और आधा उर्दू में है, यानी उर्दू और फारसी दोनों पर ये मुश्तमिल है, दोनों पर ये मुश्तमिल है। और ये अरमगान हिजाज जो है ये अल्लामा इकबाल के इंतकाल के बाद शाये हुआ था। सवाल नंबर 19 पर है, गर्मी और देहाती बाजार किसका लिखा हुआ नज़म है? इसका जवाब है जोश मलिहाबादी की नज़म है। जोश मलिहाबादी। जोश मलिहाबादी जो है ये मलिहाबाद में पैदा हुए थे। जोश मलिहाबादी को शायर इनकलाब भी कहते हैं और जोश मलिहाबादी को शायर शबाब भी कहते हैं, शायर फितरत भी कहते हैं और शायर आज़म भी कहते हैं, शायर आज़म भी कहते हैं। चलिए आगे, सवाल नंबर 20 पर है कि रूह अदब किनका पहला शेरी मजमुआ है? तो रूह अदब जो है ये जोश मलिहाबादी का पहला शेरी मजमुआ है। सवाल नंबर 21 पर है, नज़म आंधी के तख्लीक कार कौन है? इसका जवाब है कि नज़म आंधी के तख्लीक कार है कैफी आज़मी। कैफी आज़मी का असल नाम है अतर हुसैन रिजवी। अतर हुसैन रिजवी कैफी आज़मी का असल नाम है। इसी तरीके से एक नज़म गांधी नामा, ये आंधी है, तो आंधी नज़म है कैफी आज़मी का। और गांधी नज़म है अकबर इलाहाबादी का। गांधी नामा नज़म है अकबर इलाहाबादी का। सवाल नंबर 22 पर है, गुजरा हुआ ज़माना सर सैयद का लिखा हुआ है, सिन्फ के एतबार से किया है? तो सिन्फ के एतबार से ये इंशाइया है गुजरा हुआ ज़माना। चलिए आगे, खुदा हाफिज ये एक ड्रामा है, इसके मुसन्निफ का नाम बताएं। तो इसके मुसन्निफ का नाम है शौकत थानवी और इसका नाम किया है मोहम्मद उमर है। तो खुदा हाफिज एक ड्रामा किसका? शौकत थानवी का और उसका नाम है मोहम्मद उमर। सवाल नंबर 24 पर है, तालीम से बेतवज्जुही का नतीजा इस नज़म के खालिक का नाम बताइए। तो इस नज़म के खालिक का नाम है अल्ताफ हुसैन हाली। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली का जो पहला तखल्लुस है वो था खस्ता। क्या है? खस्ता। लेकिन ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली का उस्ताद है कौन? मिर्ज़ा गालिब। तो मिर्ज़ा गालिब के कहने पर ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली का तखल्लुस हो गया हाली। इसी तरीक़ा से सवाने उमरी जो सबसे पहले लिखने वाले कौन हैं? वो है ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली, जिसे हयात सादी है। इसी तरीक़ा से चलिए आगे, सवाल नंबर 25 पर है, दुनिया की महफिलों से उगता गया हूँ या रब, क्या लुत्फ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो। मुंदरजा बाला शेर अल्लामा इकबाल के किस नज़म से लिया गया है? इसका जवाब है एक आरज़ू। एक आरज़ू जो है यह अल्लामा इकबाल का नज़म है और एक है आरज़ू। एक क्या है? आरज़ू। तो वो है अख्तर अंसारी का, लेकिन एक आरज़ू है किसका? अल्लामा इकबाल का। आरज़ू और पुरशब बहार ये जो है किसका? अख्तर अंसारी का है। सवाल नंबर 26 पर है, ओ देश से आने वाले बता इस नज़म के मुसन्निफ का नाम बताइए। तो ओ देश से आने वाले बता ये सवाल पूछा जा चुका है, ये अख्तर शिरानी का है और अख्तर शिरानी को कहते हैं शायर रूमान। क्या कहते हैं? शायर रूमान। सवाल नंबर 27 पर है कि फैज़ अहमद फैज़ की विलादत कब और कहाँ हुई थी? इसका जवाब है 1911 ईस्वी में सियालकोट में फैज़ अहमद फैज़ की पैदाइश हुई थी। इसी तरीक़ा से अल्लामा इकबाल की पैदाइश भी सियालकोट में हुई थी और अल्लामा इकबाल का जो मज़ार है वो लाहौर पाकिस्तान में है। सवाल नंबर 28 पर है, मगर वो टूट गई सालिहा आबिद हुसैन ने लिखा है, सिन्फ के एतबार से किया है। तो मगर वो टूट गई ये सिन्फ के एतबार से
کیا ہے؟ افسانہ ہے، مگر وہ ٹوٹ گئی۔ یہ صالحہ عابد حسین کا افسانہ ہے۔ کس کا؟ صالحہ عابد حسین کا یہ افسانہ ہے۔ سوال نمبر 29 پر ہے، چارپائی رشید احمد صدیقی نے لکھا ہے، یہ صنف کے اعتبار سے انشائیہ ہے۔ یہ بھی سوال پچھلے ایگزام میں پوچھا جا چکا ہے۔ سوال نمبر، تو یہ سبق بھی مکمل ہوا۔ اب یہاں سے جو اہم سبق ہے، بہت ہی اہم سبق ہے، اس میں سے سوال آتا ہے اردو شعراء کے تذکرے اور تذکرہ نگار۔ اس کو بھی آپ غور سے سنیے۔ نمبر 1 پر ہے، سوال نمبر 1 پہ کہ غبار خاطر کیا ہے؟ تو غبار خاطر جو ہے یہ مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوط کا مجموعہ ہے، غبار خاطر۔ اور یہ غبار خاطر جو ہے مولانا ابوالکلام آزاد کی پیدائش کہاں ہے؟ مکہ المکرمہ کے اندر ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کو امام الہند کہا جاتا ہے۔ چلیے آگے۔ تو غبار خاطر یہ خطوط کا مجموعہ کس کا؟ مولانا ابوالکلام آزاد کا۔ کاروان خیال، کاروان خیال کے کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ تو یہ بھی مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ گویا کہ غبار خاطر بھی اور کاروان خیال بھی یہ دونوں مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ سوال نمبر 3 پر ہے، صلیبیں میرے دریچے میں کے مصنف کون ہے؟ تو اس کے مصنف ہے فیض احمد فیض۔ 1911 عیسوی میں فیض احمد فیض کی سیالکوٹ میں پیدائش ہوئی تھی۔ سوال نمبر 4 پر ہے، مکاتیب مہدی کے مصنف کون ہیں؟ اس کا جواب ہے کہ مہدی افادی۔ مکاتیب مہدی کے مصنف ہے مہدی افادی۔ سوال نمبر 5 پر ہے کہ مکاتیب غالب کس نے مرتب کیا؟ مکاتیب غالب کو مرتب کیا ہے امتیاز علی عرشی نے۔ امتیاز علی عرشی نے مرتب کیا ہے مکاتیب غالب کو۔ سوال نمبر 6 پر ہے، مکاتیب شبلی کو کس نے مرتب کیا ہے؟ تو مکاتیب شبلی کو مرتب کیا ہے سید سلیمان ندوی۔ سید سلیمان ندوی نے، چونکہ سید سلیمان ندوی جو ہے علامہ شبلی نعمانی کے شاگرد ہیں۔ تو اسی طریقہ سے جو ایک کتاب سیرت کے اوپر، تو جب وہ مکمل نہیں ہوا تھا اور علامہ شبلی نعمانی کا انتقال ہو گیا تھا، تو اس کتاب کو سید سلیمان ندوی نے مکمل کیا تھا۔ تو اسی طریقہ سے مکاتب شبلی جو ہے اس کو مرتب کرنے والے کون ہیں؟ سید سلیمان ندوی ہیں۔ سوال نمبر 7 پر ہے، غالب نے میر مہدی مجروح کے نام کتنے خطوط لکھے تھے؟ اس کا جواب ہے 43 خطوط۔ 43 خطوط لکھے تھے۔ مرزا غالب جو ہے اس کے 2 خطوط بہت مشہور ہیں، ایک ہے عود ہندی اور ایک ہے اردو معلی۔ ایک ہے اردو معلی۔ تو غالب نے جو میر مہدی مجروح کے نام خط لکھے تھے کتنے؟ 43 خطوط لکھے تھے۔ سوال نمبر 8 پر ہے، اردو میں خطوط نگاری کی ابتدا کس زبان کے زیر اثر ہوئی؟ تو فارسی زبان کے زیر اثر ہوئی اردو میں خطوط نگاری کی ابتدا۔ سوال نمبر 9 پر ہے کہ نکات الشعراء اردو شعراء کا پہلا تذکرہ ہے، اسے کس نے لکھا ہے؟ اس کا جواب ہے میر تقی میر نے لکھا ہے نکات الشعراء، اور اس کے اندر 103 شاعروں کا تذکرہ ہے۔ 103 شاعروں کا تذکرہ ہے۔ میر تقی میر کی پیدائش جو ہے 1722 یا 1723 عیسوی میں کہاں ہوئی؟ آگرہ میں ہوئی تھی۔ سوال نمبر 10 پر ہے کہ اردو معلی مرزا غالب کے دوسرے خطوط کا مجموعہ ہے، اس میں کل کتنے خطوط شامل ہیں؟ اس کا جواب ہے 472۔ اردو معلی کے اندر 472 خطوط شامل ہیں اور یہ مرزا غالب کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ سوال نمبر 11 پر ہے، تذکرہ شعرائے اردو تذکرہ شعرائے اردو کے مصنف کون ہیں؟ اس کا جواب ہے میر حسن دہلوی۔ میر حسن دہلوی کی تصنیف ہے تذکرہ شعرائے اردو شعرائے اردو۔ سوال نمبر 12 پر ہے، تذکرہ مجموعہ نغز
तज़किरा मजमुआ नक्स के मुसन्निफ कौन है? इसका जवाब है कुदरतुल्लाह कासिम इसके मुसन्निफ हैं। तज़किरा मजमुआ नक्स के मुसन्निफ हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैराथन क्लास है, आपका एक भी सवाल इंशाअल्लाह नहीं छूटेगा, तो नहीं छूटेगा। बस आप शुरू से आखिर तक पूरी वीडियो को आप वॉच कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में साथियों में भी शेयर कीजिए। सवाल नंबर 13 पर है तज़किरा हिंदी के मुसन्निफ कौन है? तो तज़किरा हिंदी के मुसन्निफ गुलाम हमदानी मसहफ़ी। सवाल नंबर 14 पर है तज़किरा गुलशन बेखार किनका लिखा हुआ तज़किरा है? इसका जवाब है मुस्तफ़ा खान शेफ्ता। मुस्तफ़ा खान शेफ्ता का लिखा हुआ तज़किरा गुलशन बेखार। क्या समझे? गुलशन बेखार के जो मुसन्निफ कौन है? मुस्तफ़ा खान शेफ्ता। सवाल नंबर 15 पर है कि गुलशन बेखज़ा किस तज़किरा के जवाब में लिखा गया है? इसका जवाब है गुलशन बेखार। गुलशन बेखज़ा जो लिखा गया है गुलशन बेखार के जवाब में लिखा गया है, और गुलशन बेखार किसका है? मुस्तफ़ा खान शेफ्ता का लिखा हुआ है। सवाल नंबर 16 पर है पहला दक्कनी तज़किरा कौन है? पहला दक्कनी तज़किरा कौन है? इसका जवाब है गुलशन गुफ्तार जो है, गुलशन गुफ्तार ये पहला दक्कनी तज़किरा है, और इसको लिखने वाले कौन है? ख्वाजा हमीद खान। ख्वाजा हमीद खान है। सवाल नंबर 17 पर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शायरी में इस्लाह किससे लेते थे? इसका जवाब है अमीर मैनाई और दाग देहलवी से। अमीर मैनाई और दाग देहलवी से इस्लाह लेते थे कौन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शायरी में अमीर मैनाई से और दाग देहलवी से। एक बात मैं और कह दूं कि दाग देहलवी जो है ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के भी उस्ताद हुए और अल्लामा इकबाल के भी उस्ताद हुए। अल्लामा इकबाल के 4 मशहूर उस्ताद हैं, एक है मीर हसन, और एक है प्रोफेसर और नल्ड, और एक है मौलाना रूमी, ये रूहानी उस्ताद है, और एक है दाग देहलवी। तो दाग देहलवी जो है ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के भी उस्ताद हैं और अल्लामा इकबाल के भी उस्ताद हैं। तो फारसी ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो शायरी में अमीर मैनाई और दाग देहलवी दोनों से इस्लाह लेते थे। सवाल नंबर 18 पर है उर्दू का पहला वासोख्त निगार किसे कहा जाता है? तो उर्दू का पहला वासोख्त निगार कौन है? आबरू है। कौन है? आबरू है। उर्दू का पहला वासोख्त निगार आबरू है। सवाल नंबर 19 पर है कि तराइले के एक बंद में कितने मिसरे होते हैं? इसका जवाब है 8 मिसरे होते हैं। तराइले के एक बंद में 8 मिसरे होते हैं। चलिए आगे। सवाल नंबर 20 पर है उर्दू नावल का बाबा आदम या बाबा आदम किसे कहा जाता है? इसका जवाब है डिप्टी नज़ीर अहमद। डिप्टी नज़ीर अहमद का जो सबसे पहला नावल है वो है मिरअतुल उरूस, जो 1869 ईस्वी में 1869 ईस्वी में लिखा गया था। इसी तरीक़ा से डिप्टी नज़ीर अहमद का जो नावल है इब्नुल वक्त है, तौबतुन नसूह है, तो ये सब किसका है? ये सब लिखा हुआ है डिप्टी नज़ीर अहमद का। सवाल नंबर 21 पर है दबिस्तान दिल्ली का आखिरी शायर किसे कहा जाता है? तो दबिस्तान दिल्ली का आखिरी शायर जो है दाग देहलवी है। दबिस्तान दिल्ली का आखिरी शायर दाग देहलवी है, और ये दाग देहलवी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के भी उस्ताद हैं और अल्लामा इकबाल के भी उस्ताद हैं, और दबिस्तान दिल्ली के आखिरी शायर हैं। आगे है सवाल नंबर 22 पर तारीख़ इल्मुल कलाम के मुसन्निफ कौन हैं? तारीख़ इल्मुल कलाम के मुसन्निफ हैं अल्लामा शिबली नुमानी। कौन हैं? अल्लामा शिबली नुमानी तारीख़ इल्मुल कलाम के मुसन्निफ हैं। सवाल नंबर 23 पर है तबक़ातुश शुअरा किसका तज़किरा है? इसका जवाब है कुदरतुल्लाह शौक़। कुदरतुल्लाह शौक़ का तज़किरा है तबक़ातुश शुअरा, यानी सिनफ के एतबार से तबक़ातुश शुअरा जो है ये तज़किरा है, और ये लिखा हुआ है कुदरतुल्लाह शौक़ का। सवाल नंबर 24 पर है, तो ये सबक भी यहाँ मुकम्मल हुआ।
اب یہاں سے جو بہت ہی زیادہ اہم سبق ہے اور یہ سوال کے ایگزام کے اندر پوچھا جاتا ہے شمس الرحمن فاروقی اور امداد امام اثر کے بارے میں، سنیے غور سے۔ سوال نمبر 1 پر ہے کہ شمس الرحمن فاروقی کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ تو اس کا جواب ہے 1935 عیسوی میں۔ شمس الرحمن فاروقی کی پیدائش 1935 عیسوی میں ہوئی تھی۔ سوال نمبر 2 پر ہے سبز اندر سبز کس کا مجموعہ کلام ہے؟ تو سبز اندر سبز جو ہے یہ شمس الرحمن فاروقی کا مجموعہ کلام ہے۔ سوال نمبر 3 پر ہے شمس الرحمن فاروقی کی کتاب کون ہے؟ تو لفظ و معنی جو ہے یہ شمس الرحمن فاروقی کا ہے۔ سبز اندر سبز یہ شمس الرحمن فاروقی کا ہے۔ تنقیدی افکار جو ہے، ایک ہے تنقیدی اشارے تو وہ کس کا؟ آل احمد سرور کا ہے، اور ایک ہے تنقیدی افکار تو یہ شمس الرحمن فاروقی کا۔ ایک سوال آ چکا ہے کہ تنقیدی افکار کے مصنف کون ہیں؟ تو شمس الرحمن فاروقی ہیں، شمس الرحمن فاروقی ہیں۔ اور ایک کتاب ہے تنقیدی اشارے تو اس کو لکھنے والے کون ہیں؟ تنقیدی اشارے اور پرانے چراغ تو وہ ہے آل احمد سرور کا، لیکن یہاں پر ہے تنقیدی افکار تو اس کو لکھنے والے کون ہیں؟ شمس الرحمن فاروقی ہیں۔ چلیے آگے، سوال نمبر 5 پہ ہے کہ کئی چاند تھے سر آسماں کیسی کتاب ہے؟ اس کو لکھنے والے ہیں یہ ایک ضخیم ناول ہے۔ کئی چاند تھے سر آسماں یہ ایک ضخیم ناول ہے۔ کئی چاند تھے سر آسماں یہ ناول ہے اور ضخیم ناول ہے، اور اس کو لکھنے والے ہیں شمس الرحمن فاروقی، اور یہ ایگزام کے اندر پچھلے سال پوچھا جا چکا ہے۔ سوال نمبر 6 پر ہے گیان پیٹھ اور سرسوتی سمان پانے والے ادیبوں کا جوڑا ہے کون؟ شمس الرحمن فاروقی اور شہریار، ان دونوں کو گیان پیٹھ جو ہے انعام ملا ہوا ہے، اور سرسوتی سمان بھی جو ایوارڈ ہے وہ بھی ملا ہوا ہے۔ سوال نمبر 7 پر ہے کہ کون سی کتاب شمس الرحمن فاروقی کے ہے؟ تو اس بات و نفی ہوا، لفظ و معنی ہوا، کئی چاند تھے سر آسماں تو یہ سب کس کا ہے؟ یہ تمام کتابیں شمس الرحمن فاروقی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ سوال نمبر 8 پر ہے کہ شیر شور انگیز جلد اول کے دیباچے کی آخری باب کا عنوان کیا ہے؟ اس کا جواب ہے شیر شور انگیز، یہی اس کا عنوان ہے۔ جلد اول کے دیباچے کی آخری باب کا جو عنوان ہے وہ شیر شور انگیز ہے، اور اس کا نام بھی ہے شیر شور انگیز، اور یہ میر تقی میر کے اوپر یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ سوال نمبر 9 یہ آ چکا ہے کہ لفظ و معنی کس کی تصنیف ہے؟ اس کا جواب ہے شمس الرحمن فاروقی کی تصنیف لفظ و معنی۔ سوال نمبر 10 پر ہے کہ عروس آہنگ اور بیان کس کی کتاب ہے؟ تو عروس آہنگ جو ہے یہ شمس الرحمن فاروقی کی لکھی ہوئی ہے۔ گویا کہ لفظ و معنی، اس بات و نفی اور کئی چاند تھے سر آسماں، عروس آہنگ اور بیان، عروس آہنگ اور بیان یہ سب لکھا ہوا کس کا؟ شمس الرحمن فاروقی کا۔ آگے ہے کہ نیاز فتح پوری کا تعلق کس دبستان تنقید سے ہے؟ اس کا جواب ہے تأثراتی تنقید سے ہے۔ رشید احمد صدیقی کا بھی جو وہ نقاد ہیں وہ تأثراتی نقاد ہیں، اور اسی طریقہ سے نیاز فتح پوری کا تعلق بھی تأثراتی تنقید سے ہے۔ سوال نمبر 12 پر ہے کہ علامہ شبلی نعمانی کو شمس العلماء کا خطاب کب ملا تھا؟ اس کا جواب ہے 1894 عیسوی میں۔ 1894 عیسوی میں علامہ شبلی نعمانی کو شمس العلماء کا خطاب ملا تھا۔ آگے ہے سوال نمبر 13 پر کہ حسرت موہانی نے علی گڑھ سے ایک سیمائی رسالہ 1914 میں جاری کیا تھا جس کے 7 شمارے نکلے، اس کا نام کیا تھا؟ تو اس کا نام کیا؟ تذکرہ شورا۔ ایک اور ہے 1903 عیسوی میں جو انہوں نے رسالہ نکالا تھا حسرت موہانی نے
تو اس کا نام تھا اردو معلی، اس کا نام تھا اردو معلی 1903 عیسوی میں، اور جو 1914 میں نکالا تھا جس کے 7 شمارے نکلے تھے اس کا نام تھا تذکرۃ الشعراء، تذکرۃ الشعراء۔ دیکھیے یہاں پہ آ بھی گیا ہے کہ اردو معلی جو 1903 عیسوی میں نکالا تھا۔ آگے ہے سوال نمبر 14 پہ، سید الاخبار کس نے جاری کیا تھا؟ تو سید الاخبار جو ہے سید محمد خان نے جاری کیا تھا۔ سوال نمبر 15 پر ہے، کس نقاد کے نزدیک افسانہ شاعری سے کمتر ہے؟ اس کا جواب ہے شمس الرحمن فاروقی کی یہاں، شمس الرحمن فاروقی کی یہاں افسانہ جو ہے یہ شاعری سے کمتر ہے۔ گویا کہ شمس الرحمن فاروقی شاعری کو اونچا کرتے ہیں اور افسانہ کو نیچا کرتے ہیں۔ اسی طریقہ سے شمس الرحمن فاروقی ہی نے کہا تھا کہ اردو کا معنی یہ کیا ہے؟ لشکر نہیں ہے۔ اسی طریقہ سے شمس الرحمن فاروقی نے ہی کہا تھا کہ اردو جو ہے یہ ترکی زبان کا لفظ نہیں ہے، حالانکہ سب کے سب کہتے ہیں۔ تو سوال نمبر 16 پر ہے کہ شمس الرحمن فاروقی کو حکومت ہند کی جانب سے پدم شری ایوارڈ سے کب نوازا گیا تھا؟ اس کا جواب ہے 2009 عیسوی میں نوازا گیا تھا۔ سوال نمبر 17 پہ ہے کہ شمس الرحمن فاروقی کو ساہتیہ اکادمی ایوارڈ سے کب نوازا گیا تھا؟ اس کا جواب ہے 1986 عیسوی میں۔ یہ 2009 میں پدم شری ایوارڈ اور 1986 میں ساہتیہ اکادمی ایوارڈ سے شمس الرحمن فاروقی کو نوازا گیا تھا۔ سوال نمبر 18 پر ہے، جدیدیت کا نمائندہ نقاد کسے شمار کیا جاتا ہے؟ تو جدیدیت کا نمائندہ نقاد جو ہے شمس الرحمن فاروقی کو شمار کیا جاتا ہے۔ جدیدیت کا نمائندہ نقاد شمس الرحمن فاروقی کو کہتے ہیں۔ سوال نمبر 19 پر ہے کہ تفہیم غالب کے مصنف کون ہیں؟ تو تفہیم غالب کے مصنف ہیں شمس الرحمن فاروقی، شمس الرحمن فاروقی۔ اب دیکھیے لفظ و معنی، اثبات و نفی، اور کئی چاند تھے سر آسماں، عروس آہنگ، اور تفہیم غالب، تفہیم غالب، یہ سب کس کا ہے؟ یہ سب لکھا ہوا ہے شمس الرحمن فاروقی کا۔ اور شمس الرحمن آگے ہے کہ 20 پر کاشف الحقائق کا موضوع کیا ہے؟ تو کاشف الحقائق کا موضوع ہے کیا؟ تنقید۔ کاشف الحقائق کا موضوع ہے تنقید۔ سوال نمبر 21 پر ہے، غالب پر کس نے سخت تنقید کی تھی؟ تو مرزا غالب پہ سخت قسم کی تنقید کی تھی کون؟ امداد امام اثر نے، امداد امام اثر نے مرزا غالب پہ سخت قسم کے اعتراض کیے تھے۔ سوال نمبر 22 پر ہے، ذوق ادب و شعور کا مصنف کون ہے؟ ذوق ادب و شعور کا مصنف ہے احتشام حسین۔ کون ہے؟ احتشام حسین۔ جو چلیے آگے سوال نمبر 23 پر ہے، ارسطو کی بوتیقہ، ارسطو کی بوتیقہ کا اردو ترجمہ شمس الرحمن فاروقی نے کس نام سے کیا تھا؟ اس کا جواب شعریات۔ کیا ہے؟ شعریات۔ گویا کہ ارسطو کی ایک کتاب ہے بوتیقہ، ارسطو کی ایک کتاب ہے بوتیقہ، تو اس کا جو اردو میں جو ترجمہ کیا تھا شعریات کے نام سے کس نے؟ شمس الرحمن فاروقی نے۔ سوال نمبر 24 پر ہے کہ فسانہ ہمت کس کا لکھا ہوا ناول ہے؟ فسانہ ہمت ایک ناول ہے اور اس کو لکھنے والے کون ہیں؟ امداد امام اثر ہیں۔ سوال نمبر 25 پر ہے، کتاب الاسمار کس کی لکھی ہوئی کتاب ہے؟ اس کا جواب ہے امداد امام اثر کی لکھی ہوئی کتاب ہے کتاب الاسمار۔
सवाल नंबर 26 पर है मेयारुल हक किसकी लिखी हुई किताब है? तो ये हकीम इमदाद इमाम असर का लिखा हुआ है मेयारुल हक। सवाल नंबर 27 पर है लंबी लड़की किसका लिखा हुआ अफसानवी मजमुआ है? तो राजिंदर सिंह बेदी का ये लिखा हुआ अफसाना है। और लंबी लड़की क्या एक ये अफसानवी मजमुआ है। लंबी लड़की ये एक अफसानवी मजमुआ है किसका? राजिंदर सिंह बेदी का है। और राजिंदर सिंह बेदी का जो पहला नाम क्या है वो मोहसिन लाहौरी, मोहसिन लाहौरी, यानी लाहौर में पैदा हुए थे राजिंदर सिंह बेदी। और इनका इंतकाल हुआ था मुंबई के अंदर। कहाँ? मुंबई के अंदर हुआ था। आगे है तो ये सबक मुकम्मल हुआ। इससे भी ज्यादा अहम सबक ये सबक है एहतिशाम हुसैन और कलीमुद्दीन अहमद का। कलीमुद्दीन अहमद का देखिए आगे सवाल नंबर 1 पर है कि एहतिशाम इश्तिराकियत सबसे ज्यादा किस नक्काद के यहाँ मिलते हैं? तो इश्तिराकियत सबसे ज्यादा एहतिशाम हुसैन एक नक्काद है। एहतिशाम हुसैन क्या है? नक्काद है। तो इश्तिराकियत सबसे ज्यादा एहतिशाम हुसैन के यहाँ मिलते हैं। सवाल नंबर 2 पर है कि सैयद एहतिशाम हुसैन के सफरनामे का नाम बताइए। तो इसका जवाब है साहिल और समंदर। साहिल और समंदर ये एक सफरनामा है किसका? सैयद एहतिशाम हुसैन का सफरनामा है साहिल और समंदर। सवाल नंबर 3 पर है तरक्की पसंद अदब का नुमाइंदा नक्काद कौन है? एहतिशाम हुसैन है। तरक्की पसंद अदब का नुमाइंदा नक्काद है एहतिशाम हुसैन। सवाल नंबर 4 पर है कौन सी किताब कलीमुद्दीन अहमद की है? इसका जवाब है उर्दू तनकीद पर एक नज़र। उर्दू तनकीद पर एक नज़र ये किसका है? ये कलीमुद्दीन अहमद का लिखा हुआ है उर्दू तनकीद पर एक नज़र। सवाल नंबर 5 पर है उर्दू तनकीद को माशूक की महूम कमर किसने कहा? इसका जवाब है कलीमुद्दीन अहमद ने कहा था उर्दू तनकीद को माशूक की महूम कमर। सवाल नंबर 6 पर है उर्दू का मुतनाज़ा नक्काद कौन है? तो कलीमुद्दीन अहमद है। उर्दू का मुतनाज़ा नक्काद कलीमुद्दीन अहमद है। अभी आपने पढ़ा कि तरक्की पसंद अदब का नुमाइंदा नक्काद कौन है? एहतिशाम हुसैन है। और उर्दू का मुतनाज़ा नक्काद कौन है? कलीमुद्दीन अहमद हैं। सवाल नंबर 7 पर है कलीमुद्दीन अहमद ने आला तालीम किस इदारे से हासिल की? इसका जवाब है कैम्ब्रिज। क्या है? कैम्ब्रिज से कलीमुद्दीन अहमद ने आला तालीम हासिल की। सवाल नंबर 8 पर है कि कलीमुद्दीन अहमद की तसनीफ है अपनी तलाश। तो अपनी तलाश क्या है? सिन्फ के एतबार से ये खुद नविश्त है किसका? अपनी तलाश ये कलीमुद्दीन अहमद की खुद नविश्त है। अब समझिए आशिफ्ता बयानी मेरी ये रशीद अहमद सिद्दीकी की खुद नविश्त है। ख्वाब बाकी है आल अहमद सरूर की खुद नविश्त है। और अपनी तलाश ये कलीमुद्दीन अहमद की खुद नविश्त है। आगे है कि प्रोफेसर कलीमुद्दीन अहमद का साले विलादत क्या है? इसका जवाब है 1908 ईस्वी। यानी 1908 ईस्वी में कलीमुद्दीन अहमद जो है ये पैदा हुए थे। सवाल नंबर 10 पर है सैयद इमाम असर की यानी सैयद इमदाद इमाम असर की पैदाइश कब हुई थी? इसका जवाब है कि 1849 में पैदा हुए और 1934 में इनका इंतकाल हो गया। किसका? सैयद इमदाद इमाम असर का। सवाल नंबर 11 पर है कि सैयद एहतिशाम हुसैन की पैदाइश कब हुई थी? इसका जवाब है 1972 ईस्वी में। 1972 ईस्वी में सैयद एहतिशाम हुसैन की पैदाइश हुई थी। और तरक्की पसंद अदब का नुमाइंदा नक्काद कौन है? तो एहतिशाम हुसैन है। और उर्दू का मुतनाज़ा नक्काद कौन है? तो कलीमुद्दीन अहमद हैं। सवाल नंबर 12 पर है कुल्लियात शाद को किसने मुरत्तब किया? इसका जवाब है कलीमुद्दीन अहमद ने। कुल्लियात शाद को कलीमुद्दीन अहमद ने मुरत्तब किया था।
سوال نمبر 13 پر ہے کہ غزل نیم وحشی صنف سخن ہے، یہ قول کس کا ہے؟ تو یہ قول ہے کلیم الدین احمد کا، اردو متنازع نقاد۔ سوال نمبر 14 پر ہے کہ ویرانے کن کا افسانوی مجموعہ ہے؟ اس کا جواب ہے احتشام حسین کا۔ ویرانے یہ احتشام حسین کا افسانوی مجموعہ ہے، اور احتشام حسین جو ہے ترقی پسند ادب کا نمائندہ نقاد ہیں۔ سوال نمبر 15 پر ہے کہ کاشف الحقائق جو تنقیدی کتاب ہے پہلی مرتبہ کب شائع ہوئی تھی؟ اس کا جواب ہے 1897 عیسوی میں۔ 1897 عیسوی میں کاشف الحقائق یہ شائع ہوئی تھی، اور کاشف الحقائق جو ہے ایک تنقیدی کتاب ہے۔ تو یہ سبق بھی مکمل ہوا۔ اب یہاں سے آل احمد سرور، محی الدین قادری زور، قاضی عبد الودود اور مولوی عبد الحق کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ بہت ہی زیادہ اہم سبق ہے، اس لیے آپ اس کو غور سے سنیے، ایک بھی سوال آپ کا نہیں چھوٹے گا اور آپ بھی نہیں چھوڑیے۔ چلیے آگے، تنقید کیا ہے؟ تو تنقید کیا ہے کہ خالق کون ہے؟ اس کا جواب ہے آل احمد سرور۔ تنقید کیا ہے تو اس کے خالق کون، اس کے مصنف کون ہیں؟ تو آل احمد سرور اس کے مصنف ہیں۔ سوال نمبر 2 پر ہے کہ آل احمد سرور کی تنقیدی کی نوعیت کیا ہے؟ آل احمد سرور کی تنقید کی نوعیت کیا ہے؟ تو اس کا جواب سائنٹیفک۔ سائنٹیفک جو ہے آل احمد سرور کی تنقید کی نوعیت ہے۔ سوال نمبر 13 پر ہے کہ خواب باقی ہیں کس کی خود نوشت ہے؟ کس کی خود نوشت ہے؟ اس کا جواب ہے آل احمد سرور کی خود نوشت ہے، خواب باقی ہیں۔ سوال نمبر 4 پر ہے کہ آل احمد سرور کی تصنیف کون سی ہے؟ اس کا جواب ہے ادب اور نظریے۔ ادب اور نظریے یہ آل احمد سرور کی تصنیف ہے۔ خواب باقی ہیں، ادب اور نظریے یہ بھی آل احمد سرور کا ہے۔ سوال نمبر 5 پہ ہے آل احمد سرور کو پدم بھوشن ایوارڈ سے کب نوازا گیا؟ اس کا جواب ہے 1992 عیسوی میں نوازا گیا تھا۔ سوال نمبر 6 پر ہے کہ آل احمد سرور کو اقبال سمان ایوارڈ کب ملا تھا؟ اس کا جواب ہے 2001 میں۔ 2001 میں آل احمد سرور کو اقبال سمان ایوارڈ ملا تھا، اور اقبال سمان ایوارڈ جو ہندوستان کے مدھیہ پردیش ریاست میں دیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 7 پر ہے کہ آل احمد سرور ابتدا میں کیا تخلص کرتے تھے؟ اس کا جواب ہے ارشد۔ کیا ہے؟ ارشد۔ جس طریقہ سے خواجہ الطاف حسین حالی ہے، ان کا جو شروع میں تخلص خستہ ہے بعد میں حالی ہے، اسی طریقہ سے آل احمد سرور کے جو شروع میں تخلص کیا ارشد ہے۔ کیا ہے؟ ارشد ہے، بعد میں چل کر کے سرور ہے۔ اسی طریقہ سے اور بھی شاعر ہیں، چلیے آگے۔ سر سید احمد خان کا تخلص کیا ہے؟ آہی ہے۔ فانی بدایونی کا تخلص کیا ہے؟ شروع میں تھا شوکت، بعد میں ہو گیا فانی۔ سوال نمبر 8 پر ہے کہ محمد حسین آزاد کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی تھی؟ اس کا جواب 1830 عیسوی میں دہلی میں ہوئی تھی محمد حسین آزاد کی پیدائش۔ سوال نمبر 9 پہ ہے محمد حسین آزاد کی وفات کب اور کہاں ہوئی تھی؟ اس کا جواب ہے 1910 عیسوی میں لاہور میں محمد حسین آزاد کی وفات ہوئی تھی۔ سوال نمبر 10 پر ہے نیاز فتح پوری کس دبستان تنقید کے نمائندہ ہیں؟ اس کا جواب ہے جمالیاتی۔ کون؟ نیاز فتح پوری کا تعلق جمالیاتی تنقید سے ہے۔ سوال نمبر 11 پر ہے انجمن
पंजाब में उर्दू शायरी पर पहला लेक्चर किसने पेश किया था? इसका जवाब है मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अंजुमन पंजाब में उर्दू शायरी पर पहला लेक्चर पेश किया था। सवाल नंबर 12 पर है, आज़ाद की आबे हयात का मौजू क्या है? इसका जवाब है उर्दू शायरी की तारीख। उर्दू शायरी की तारीख आबे हयात का मौजू है, और आबे हयात जो है ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद का लिखा हुआ है, और आबे हयात जो है ये 5 जिल्दों पर मुश्तमिल है। चलिए आगे, मोहम्मद हुसैन आज़ाद को आकाए उर्दू भी कहते हैं। सवाल नंबर 13 पर है कि सुखनदान फारस का मुसन्निफ कौन है? तो सुखनदान फारस का मुसन्निफ है मोहम्मद हुसैन आज़ाद है। सुखनदान फारस का मुसन्निफ मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। नरंगे ख्याल भी मोहम्मद हुसैन आज़ाद की लिखी हुई किताब है। सवाल नंबर 14 पर है कि आबे हयात में उर्दू शायरी की तारीख को कितने अदवार में तकसीम किया गया है? तो मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि 5 अदवार में तकसीम किया गया है। सवाल नंबर 15 पर है कि फारसी ज़बान व अदब पर मोहम्मद हुसैन आज़ाद की मशहूर तसनीफ कौन सी है? तो सुखनदान फारस जो है, सुखनदान फारस जो है ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद की मशहूर तसनीफ है फारसी ज़बान व अदब पर। चलिए आगे, सवाल नंबर 16 पर है कि उसलूबियाती तनकीद का नुमाइंदा नक्काद कौन है? इसका जवाब है गोपी चंद नारंग। गोपी चंद नारंग जो है उसलूबियाती तनकीद का नुमाइंदा नक्काद है। अब समझिए, तरक्की पसंद अदब का नुमाइंदा नक्काद कौन है? एहतिशाम हुसैन है। उर्दू का मुतनाज़ा नक्काद कौन है? कलीमुद्दीन अहमद है। और उसलूबियाती तनकीद का नुमाइंदा नक्काद कौन है? गोपी चंद नारंग हैं। इसको आप याद रखिए। सवाल नंबर 17 पर है, नफ्सियाती दबिस्तान तनकीद से किस नक्काद का ताल्लुक है? इसका जवाब है मीराजी। मीराजी का असल नाम है सनाउल्लाह डार। क्या नाम है? सनाउल्लाह डार। चलिए आगे, सवाल नंबर 18 पर है, तअस्सुराती तनकीद को किस नक्काद ने जदीद तनकीद या तख्लीकी तनकीद कहा है? तो इसका जवाब है स्पिंगारन ने कहा था तअस्सुराती तनकीद को जदीद तनकीद या तख्लीकी तनकीद। सवाल नंबर 19 पर है, कौन सा नक्काद तअस्सुराती तनकीद में शामिल नहीं है? तो आल अहमद सुरूर जो है, आल अहमद सुरूर ये तअस्सुराती तनकीद में शामिल नहीं है। सवाल नंबर 22 पर है कि अमली तनकीद के अच्छे नमूने किस नक्काद ने पेश किए हैं? तो ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने ये पेश किए हैं। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली पानीपत में पैदा हुए और पानीपत ही में इनका इंतकाल हुआ था। सवाल नंबर 21 पर है, मुसद्दस हाली किसकी फरमाइश पर लिखी गई थी? इसका जवाब है सर सैयद अहमद खान की फरमाइश पर मुसद्दस हाली को लिखा गया था। और लिखने वाले कौन हैं? ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली। सवाल नंबर 22 पर है कि मुकद्दमा शेर व शायरी के मुसन्निफ का नाम बताइए। तो इसका भी जवाब कौन है? हाली। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली मुसन्निफ है किसके? मुकद्दमा शेर व शायरी के। सवाल नंबर 23 पर है, यादगार गालिब के मुसन्निफ कौन है? तो इसका जवाब है हाली। क्या है? हाली इसके मुसन्निफ है। गोया के ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली की 3 सवाने उमरी हैं। एक हयात सादी और एक है हयात जावेद और एक है यादगार गालिब। क्या है? यादगार गालिब। चलिए आगे, सवाल नंबर 24 पर है, अल्लामा शिबली नुमानी की पैदाइश कब हुई थी? इसका जवाब है 1857 ईस्वी में। सवाल नंबर 25 पर है, जदीद तनकीद की अव्वलीन किताब कौन सी है? इसका जवाब है मुकद्दमा शेर व शायरी जदीद तनकीद की अव्वलीन किताब है। सवाल नंबर 26 पर है
کہ مسدس مد جزر اسلام کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ تصنیف بھی مولانا حالی کی ہے۔ سوال نمبر 27 پر ہے کہ علامہ شبلی نعمانی کے والد محترم کا نام کیا ہے؟ اس کا جواب شیخ حبیب اللہ۔ علامہ شبلی نعمانی کے والد محترم کا نام ہے شیخ حبیب اللہ۔ سوال نمبر 28 پر ہے علامہ شبلی نعمانی کی تصنیف سیرت النبی کی تکمیل کس نے کی تھی؟ اس کا جواب ہے سید سلیمان ندوی نے اس کی تکمیل کی تھی۔ کس کی؟ سیرت النبی کی۔ حالانکہ اس کو شروع کون کیا تھا؟ علامہ شبلی نعمانی، لیکن جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے شاگرد تھے سید سلیمان ندوی، انہوں نے اس کی تکمیل کی، مکمل کیا۔ سوال نمبر 19 پر ہے کہ الفاروق کے مصنف کون ہیں؟ تو الفاروق کے مصنف علامہ شبلی نعمانی۔ شعر العجم کے مصنف کون ہیں؟ تو شعر العجم کے مصنف بھی علامہ شبلی نعمانی ہیں۔ سوال نمبر 31 پر ہے موازنہ انیس الدبیر۔ موازنہ انیس الدبیر کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ بھی علامہ شبلی نعمانی کی تصنیف ہے، موازنہ انیس الدبیر، اور یہ تقابلاتی کے لیے بہت مشہور ہے، تقابل کے لیے۔ 32 پر ہے کہ دارالمصنفین کو کس نے قائم کیا؟ تو دارالمصنفین کو بھی علامہ شبلی نعمانی نے قائم کیا۔ سوال نمبر 33 پر ہے اردو میں، دیکھیے آ بھی گیا، اردو میں تقابلی ادب کی ابتدا کس کتاب سے ہوئی؟ اس کا جواب ہے موازنہ انیس الدبیر سے۔ موازنہ انیس الدبیر سے اردو میں تقابلی ادب کی ابتدا ہوئی، اور موازنہ انیس الدبیر کو لکھنے والے کون ہیں؟ علامہ شبلی نعمانی اس کو لکھنے والے ہیں۔ سوال نمبر 34 پر ہے کہ اردو شہ پارے کس کی تصنیف ہے؟ تو اردو شہ پارے جو ہے یہ محی الدین قادری زور کی تصنیف ہے۔ اردو شہ پارے محی الدین قادری زور کی تصنیف ہے۔ سوال نمبر 35 پر ہے ہندوستانی لسانیات کا مصنف کون ہے؟ تو ہندوستانی لسانیات کا مصنف ہے محی الدین قادری زور۔ کون ہے؟ محی الدین قادری زور اس کے مصنف ہے، کس کے؟ ہندوستانی لسانیات کے۔ سوال نمبر 36 پر ہے محی الدین قادری زور کا مدفن کہاں ہے؟ تو اس کا مدفن سری نگر میں۔ محی الدین قادری زور کا مدفن سری نگر میں ہے۔ سوال نمبر 37 پر ہے قرآن پاک کا پہلا ترجمہ کس نے کیا تھا؟ اس کا جواب ہے شاہ رفیع الدین۔ شاہ رفیع الدین نے قرآن کریم کا جو سب سے پہلا ترجمہ کیا تھا۔ سوال نمبر 38 پر ہے کہ اردو کا پہلا اخبار کس نے نکالا؟ اس کا جواب ہے محمد باقر۔ محمد باقر نے نکالا تھا، حالانکہ اس سے پہلے کہ ایک اور اخبار نکلا تھا اردو کا جامع جہانما، تو اس کے جو یہ تھے ہری ہردت رائے، لیکن وہ باضابطہ نہیں ہے۔ لیکن اردو کا دہلی اردو اخبار جو ہے اردو کا باضابطہ پہلا اخبار ہے۔ اس کو لکھنے والے کون ہیں؟ محمد باقر ہیں، اور یہ محمد باقر جو ہے محمد حسین آزاد کے والد محترم ہیں۔ اور اسی دہلی اردو اخبار کا نام جو ہے 1857 عیسوی میں اخبار الظفر کے نام سے موسوم ہو گیا تھا۔ سوال نمبر 39 پر ہے رسالہ مخزن کے مدیر کا نام بتائیے۔ رسالہ مخزن جو ہے یہ لاہور سے نکلتا تھا، تو اس کے مدیر کا نام ہے عبد القادر۔ کیا ہے؟ عبد القادر۔ سوال نمبر 40 پر ہے کہ دیوان جوشس کو کس نے مرتب کیا؟ اس کا جواب ہے قاضی عبد الودود نے۔ قاضی عبد الودود جو یہ محقق ہیں۔ سوال نمبر 41 پر ہے غالب سے متعلق چونکا دینے والے حقائق کس نے پیش کیے؟ تو غالب سے متعلق چونکا دینے والے حقائق قاضی عبد الودود نے پیش کیے۔ سوال نمبر 42 پر ہے غالب بحیثیت محقق کس کی تصنیف ہے؟ اس کا جواب قاضی عبد الودود کی تصنیف ہے غالب بحیثیت محقق۔ سوال نمبر 43 پر ہے پٹنہ شہر سے رسالہ معیار کس نے جاری کیا تھا؟ تو پٹنہ شہر سے رسالہ معیار جو ہے قاضی عبد الودود نے جاری کیا تھا۔ رسالہ معیار جو ہے رسالہ معیار یہ قاضی عبد الودود کا ہے، اور یہ رسالہ شائع ہوا کہاں سے؟ پٹنہ شہر سے شائع ہوا تھا۔
تو یہ سبق مکمل ہوا. اب یہاں سے ایک بہت ہی زیادہ اہم سبق ہے, اس کو غور سے آپ سنیے. ایک گدھے کی سرگزشت کس کا ناول ہے؟ تو یہ کرشن چند کا ناول ہے. کرشن چند کو شہنشاہ افسانہ کہتے ہیں, شہنشاہ افسانہ کہتے ہیں. اور کرشن چند کو شہنشاہ افسانہ کس نے کہا تھا؟ تو احمد ندیم قاسمی نے کہا تھا. کرشن چند کا جو پہلا ناول کیا ہے وہ شکست ہے. کیا؟ شکست کے نام سے موسوم ہے. سوال نمبر 2 پر ہے, ستمبر کا چاند کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ تو ستمبر کا چاند جو یہ سفر نامہ ہے, کیا ہے؟ سفر نامہ ہے. سوال نمبر 3 پر ہے کہ آشفتہ بیانی میری کس مصنف کی کتاب ہے؟ تو آشفتہ بیانی میری یہ خود نوشت ہے. کس کا؟ رشید احمد صدیقی کی خود نوشت ہے. سوال نمبر 4 پر ہے, جگت موہن لال رواں کس صنف کے لیے مشہور ہیں؟ اس کا جواب رباعی کے لیے مشہور ہیں جگت موہن لال رواں. رباعی کے اندر 4 مصرے ہوتے ہیں, جن میں سے پہلا, دوسرا, چوتھا مصرع ہم ردیف و ہم قافیہ ہوتے ہیں, لیکن تیسرے مصرے کا ہم ردیف و ہم قافیہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. سوال نمبر 5 پر ہے, حبیب تنویر کا ڈرامہ آگرہ بازار کس شاعر کی زندگی پر لکھا گیا ہے؟ تو نذیر اکبر آبادی کی زندگی پر لکھا گیا ہے. اور اس ڈرامہ کے اندر نذیر اکبر آبادی کی 23 نظموں کو لیا گیا ہے. سوال نمبر 6 پر ہے, کون سی نظم ساحل لدھیانوی کی ہے؟ تو ساحل لدھیانوی کی نظم پرچھائیاں. کیا ہے؟ پرچھائیاں. سوال نمبر 7 پر ہے, چچا چھکن نے خط لکھا کس کا مزاحیہ مضمون ہے؟ تو چچا چھکن نے خط لکھا ایک مزاحیہ مضمون ہے, اور اس کو لکھنے والے کون ہیں؟ امتیاز علی تاج ہیں. یہی امتیاز علی تاج ہیں جنہوں نے ڈرامہ انارکلی لکھا تھا. چلیے آگے. سوال نمبر 8 پہ ہے کہ ڈرامہ آگرہ بازار کس کی تصنیف ہے؟ تو حبیب تنویر کی تصنیف ہے ڈرامہ آگرہ بازار. سوال نمبر 9 پر ہے کہ صنف رباعی کا دوسرا نام کیا ہے؟ تو صنف رباعی کا 3 نام ہے. ایک تو رباعی اس کا نام ہے, اور ایک نام 2 بیتی ہے, اور ایک نام ترانہ بھی ہے. چلیے آگے. تو یہ سبق مکمل ہوا. یہاں سے تو ایک اور جو بہت ہی زیادہ اہم سبق ہے, مسجد کا قیدی. مسجد کا قیدی صنف کے اعتبار سے کیا ہے؟ تو یہ انشائیہ ہے. مسجد کا قیدی صنف کے اعتبار سے انشائیہ ہے. سوال نمبر 2 پر ہے, مسجد کا قیدی ایک انشائیہ ہے, اس کے خالق کا نام بتائیے. اس کے خالق کون ہے؟ رشید احمد صدیقی اس کے خالق ہیں. مسجد کا قیدی یہ انشائیہ ہے. مسجد کا قیدی انشائیہ ہے, اور اس کو لکھنے والے کون ہیں؟ رشید احمد صدیقی اس کو لکھنے والے ہیں. سوال نمبر 3 پر ہے, مغرور جوتا. مغرور جوتا کس کا لکھا ہوا انشائیہ ہے؟ اس کا جواب عبد الحلیم شرر کا انشائیہ ہے مغرور جوتا. مغرور جوتا عبد الحلیم شرر کا انشائیہ ہے. سوال نمبر 4 پہ ہے, جامن کا پیر کس کا لکھا ہوا افسانہ ہے؟ تو یہ کرشن چند کا یہ افسانہ ہے. جامن کا پیر کس کا؟ کرشن چند کا. سوال نمبر 5 پر ہے, ہزاروں سال لمبی رات. ہزاروں سال لمبی رات کس کا لکھا ہوا افسانہ ہے؟ تو یہ افسانہ ہے رتن سنگھ کا. کس کا؟ رتن سنگھ کا لکھا ہوا افسانہ ہے ہزاروں سال لمبی رات. سوال نمبر 6 پر ہے, خالہ نے خط لکھوایا. خالہ نے خط لکھوایا کس کا لکھا ہوا مضمون ہے؟ اس کا جواب ہے عبد الاحد خان کا یہ مضمون ہے, خالہ نے خط لکھوایا. سوال نمبر 7 پر ہے کہ خدر کا کفن کس کا لکھا ہوا افسانہ ہے؟ اس کا جواب ہے خواجہ احمد عباس کا یہ افسانہ ہے خدر کا کفن. سوال نمبر 8 پر ہے کہ سید ہوس. سید ہوس صنف کے اعتبار سے کیا ہے؟ تو یہ ایک ڈرامہ ہے. سید ہوس ایک ڈرامہ ہے. سوال نمبر 9 پر ہے, خانے خانہ کی فیاضی. خانے
خانہ کی فیاضی مضمون کے خالق کون ہیں؟ اس کا جواب ہے محمد حسین آزاد اس مضمون کے خالق ہیں۔ خانہ کی فیاضی ایک مضمون ہے اور اس کو لکھنے والے کون ہیں؟ محمد حسین آزاد ہیں۔ سوال نمبر 10 پہ ہے نظم کل جگ کے خالق کون ہیں؟ اس کا جواب ہے نذیر اکبر آبادی اس کے خالق ہے۔ کس کے؟ نظم کل جگ کے خالق کس کے کون ہے؟ نذیر اکبر آبادی ہیں۔ سوال نمبر 11 پر ہے نظم ترانہ اردو کے مصنف کون ہیں؟ تو نظم ترانہ اردو کے مصنف ہے علی سردار جعفری۔ نظم ترانہ اردو کے مصنف ہے علی سردار جعفری۔ تو یہ سبق بھی مکمل ہوا۔ اب یہاں سے جو سبق ہے بار بار ایگزام کے اندر سے پوچھا جاتا ہے، اس لیے اس کو غور سے سنیے۔ سوال نمبر 1 پر بے تکلفی۔ بے تکلفی کس کا لکھا ہوا انشائیہ ہے؟ اس کا جواب ہے کنہیا لال کپور کا انشائیہ ہے بے تکلفی۔ سوال نمبر 2 پر ہے نیکی اور بدی۔ نیکی اور بدی کس کی لکھی ہوئی نظم ہے؟ اس کا جواب ہے نذیر اکبر آبادی کی نظم ہے نیکی اور بدی۔ سوال نمبر 3 پر پہاڑ اور گلہری۔ پہاڑ اور گلہری کس کی لکھی ہوئی نظم ہے؟ اس کا جواب ہے علامہ اقبال کی نظم ہے پہاڑ اور گلہری۔ سوال نمبر 4 پر ہے اے شریف انسانوں۔ اے شریف انسانوں کس کی لکھی ہوئی نظم ہے؟ تو یہ نظم ساحر لدھیانوی کی نظم ہے اے شریف انسانوں۔ سوال نمبر 5 پر ہے کارتوس۔ کارتوس کس کا لکھا ہوا ڈرامہ ہے؟ کارتوس ایک ڈرامہ ہے اور اس کو لکھنے والے کون ہیں؟ حبیب تنویر ہیں۔ گویا کہ آگرہ بازار اور کارتوس یہ دونوں ڈرامہ ہے اور ان دونوں کو لکھنے والے کون ہیں؟ حبیب تنویر ہیں۔ سوال نمبر 6 پر ہے کہ نیکی اور بدی نظم نذیر اکبر آبادی کی لکھی ہوئی نظم ہے، یہ نظم کس حیت میں ہے؟ اس کا جواب ہے مسدس، یعنی 6 مصرع والا 6 مصرع والا 6 لائن والا یہ نظم ہے نیکی اور بدی، اور اس کے مصنف کون ہیں؟ نذیر اکبر آبادی۔ نذیر اکبر آبادی اس کے مصنف ہیں۔ سوال نمبر 7 پر ہے کہ چوتھی کا جوڑا کس کا لکھا ہوا افسانہ ہے؟ اس کا جواب ہے عصمت چغتائی کا یہ افسانہ ہے چوتھی کا جوڑا۔ سوال نمبر 8 پر ہے چاند تاروں کا بن۔ چاند تاروں کا بن کس کی لکھی ہوئی نظم ہے؟ اس کا جواب ہے مخدوم محی الدین کی نظم۔ مخدوم محی الدین کی نظم ہے چاند تاروں کا بن۔ سوال نمبر تو یہ سبق بھی مکمل ہوا۔ اب یہاں سے اگلا سبق ہے۔ پہلا سوال ہے کہ گلی ڈنٹا کس کا لکھا ہوا افسانہ ہے؟ تو گلی ڈنٹا ایک افسانہ ہے اور اس کو لکھنے والے ہیں منشی پریم چند۔ سوال نمبر 2 پر ہے فقیر کس کا لکھا ہوا افسانہ ہے؟ فقیر تو فقیر افسانہ ہے عظیم بیگ چغتائی کا۔ فقیر افسانہ ہے عظیم بیگ چغتائی کا۔ سوال نمبر 3 پر ہے 2 فرلانگ لمبی سڑک کس کا لکھا ہوا افسانہ ہے؟ تو یہ افسانہ ہے کرشن چند کا۔ کس کا؟ کرشن چند کا لکھا ہوا افسانہ ہے 2 فرلانگ لمبی سڑک۔ سوال نمبر 4 پر ہے کہ 2 شالہ کس کا لکھا ہوا افسانہ ہے؟ اس کا جواب ہے جیلانی بانو کا افسانہ ہے 2 شالہ۔ سوال نمبر 5 پر ہے گدری کا لال۔ گدری کا لال کس کا لکھا ہوا خاکہ ہے؟ تو گدری کا لال جو یہ خاکہ ہے کس کا؟ مولوی عبدالحق کا ہے۔ سوال نمبر 6 پر ہے گرمی اور دیہاتی بازار کس کی لکھی ہوئی نظم ہے؟ اس کا جواب ہے جوش ملیح آبادی کی نظم ہے گرمی اور دیہاتی بازار۔ سوال نمبر 7 پر ہے کہ نادان دوست کہانی کے مصنف کون ہیں؟ اس کا جواب ہے منشی پریم چند اس کہانی کے مصنف ہے نادان دوست کہانی کے۔ سوال نمبر 8 پر ہے ایک دیہاتی لڑکی کا گیت کس کا لکھا ہوا گیت ہے؟ اس کا جواب ہے اختر شیرانی۔ اختر شیرانی کا گیت ہے ایک دیہاتی لڑکی کا گیت، اور اختر شیرانی کو شاعر رومان کہتے ہیں۔
सवाल नंबर 9 पर है एहसान का बदला एहसान किसका लिखा हुआ मजमून है? इसका जवाब है डॉक्टर जाकिर हुसैन का मजमून है। सवाल नंबर 10 पर है एक पौधा और घास किसका लिखा हुआ नज़म है? तो एक पौधा और घास नज़म है इस्माइल मेरठी का, इस्माइल मेरठी का, और इस्माइल मेरठी को बच्चों का शायर कहते हैं। सवाल नंबर 11 पर है कि बहार के दिन किसकी लिखी हुई नज़म है? तो ये नज़म है किसका? अफसर मेरठी। बहार के दिन नज़म है अफसर मेरठी की लिखी हुई। तो ये सबक भी मुकम्मल हुआ। अब यहाँ से बहुत ही ज़्यादा अहम सबक है, इसको गौर से सुनिए। सवाल नंबर 1 पर है कि राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश कब हुई थी? इसका जवाब 1915 ईस्वी में कहाँ हुई? लाहौर में हुई थी। और राजेंद्र सिंह बेदी का जो पहला नाम है वो है मोहसिन लाहौरी, और इनका इंतकाल हुआ था मुंबई के अंदर। सवाल नंबर 2 पर है भीख अफसाना के खालिक कौन है? तो भीख अफसाना के खालिक हयातुल्लाह अंसारी। सवाल नंबर 3 पर है अफसानवी मजमुआ अनोखी मुसीबत के खालिक कौन है? तो अनोखी मुसीबत के खालिक हयातुल्लाह अंसारी। सवाल नंबर 4 पर है डरामा आजमाइश के खालिक कौन है? तो मोहम्मद मुजीब इसके खालिक हैं। सवाल नंबर 5 पर है कि सर सैयद अहमद खान को सर का खिताब कब मिला था? तो 1878 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान को अंग्रेज़ों की जानिब से सर का खिताब मिला था। सवाल नंबर 6 पर है कि शेख इब्राहिम ज़ौक़ की पैदाइश कब हुई थी? तो शेख इब्राहिम ज़ौक़ की पैदाइश या तो 1789 में हुई थी या 90 में हुई थी। सवाल नंबर 7 पर है तनकीदी इशारे और पुराने चिराग किसकी लिखी हुई किताब है? तो ये आल अहमद सरूर की लिखी हुई किताब है। सवाल नंबर 8 पर है शाद अजीमाबादी के गज़लों के दीवान का नाम क्या है? तो इनके गज़लों के दीवान का नाम है नगमा इल्हाम। क्या है? नगमा इल्हाम, और ये 1938 ईस्वी में उनकी वफ़ात के बाद शाये हुआ था। सवाल नंबर 9 पर है कि रूह अदब क्या है? रूह अदब किनका पहला शेरी मजमुआ है? तो ये जोश मलिहाबादी का पहला शेरी मजमुआ है। आगे चलिए, तो ये सबक भी मुकम्मल हुआ। अब यहाँ से एक नया सबक है। सवाल नंबर 11 पर है असलियत, सादगी और जोश की बहस किस किताब में मिलती है? इसका जवाब मुकद्दमा शेर व शायरी में मिलती है। सवाल नंबर 12 पर है शिबली नुमानी ने किस किताब को मुदल्लल मद्दाही से ताबीर किया है? इसका जवाब हयात जावेद को अल्लामा शिबली नुमानी ने मुदल्लल मद्दाही से ताबीर किया है, और हयात जावेद को लिखने वाले हैं ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली। सवाल नंबर 13 पर है कि किस सिन्फ को अहद जदीद का रिस्मिया कहा जाता है? इसका जवाब नाविल। नाविल को अहद जदीद का रिस्मिया कहते हैं। सवाल नंबर 14 पर है कौन नक्काद तरक्की पसंद अदब की मुखालिफत पर ताउम्र कमर बस्ता रहा? इसका जवाब है मोहम्मद हसन अस्करी, यानी अकबर इलाहाबादी जो पूरी ज़िंदगी सर सैयद तहरीक की मुखालिफत करते रहे, उसी तरीक़ा से मोहम्मद हसन अस्करी जो है तरक्की पसंद अदब की ताउम्र मुखालिफत करते रहे। सवाल नंबर 15 पर है नेचुरल शायरी की तरफ किस शायर ने बार बार तवज्जो दिलाई है? इसका जवाब ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने। सवाल नंबर, तो ये सबक ही मुकम्मल हुआ। अब यहाँ से कहकशां हिस्सा अव्वल का सबक शुरू हो रहा है। ये सबक भी बहुत ही ज़्यादा अहम है, एग्ज़ाम के अंदर इससे सवाल पूछा गया है, इसलिए आप इसको गौर से सुनिए। सवाल नंबर 1 पर है आपके निसाब में शामिल हिंदू मुसलमान एक कौम है, सिन्फ के एतबार से क्या है? इसका जवाब खुतबा है, और ये खुतबा सर सैयद अहमद खान का खुतबा है, और ये खुतबा सर सैयद अहमद खान ने पटना शहर में दिया था। सवाल नंबर 2 पर है
کہ سر سید احمد خان کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ اس کا جواب ہے 17 اکتوبر 1817 عیسوی میں 17 اکتوبر 1817 عیسوی میں سر سید احمد خان پیدا ہوئے تھے۔ سوال نمبر 3 پر ہے، سر سید احمد خان لندن کا سفر کب کیا تھا؟ اس کا جواب ہے 1869 عیسوی میں لندن کا سفر کیا تھا۔ سوال نمبر 4 پر ہے کہ تبیین القرآن کس کی لکھی ہوئی کتاب ہے؟ اس کا جواب ہے سر سید احمد خان کی لکھی ہوئی کتاب ہے تبیین القرآن۔ سوال نمبر 5 پر ہے، انوکھی مسکراہٹ ایک مشہور افسانہ ہے، اس کے خالق کون ہے؟ اس کے خالق ہے سید محمد محسن۔ اور اسی طریقہ سے انوکھی مصیبت اگر پوچھ لے تو اس کے خالق ہے حیات اللہ انصاری۔ سوال نمبر 6 پر ہے، باغ کا دروازہ کس کا لکھا ہوا افسانہ ہے؟ تو باغ کا دروازہ افسانہ ہے طارق چھتاری کا۔ باغ کا دروازہ افسانہ ہے طارق چھتاری کا۔ سوال نمبر 7 پر ہے، طارق چھتاری کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ اس کا جواب ہے 1954 عیسوی میں طارق چھتاری کی پیدائش ہوئی تھی۔ سوال نمبر 8 پر ہے، خوشبو افسانہ غزال زیغم کا لکھا ہوا افسانہ ہے، یہ افسانہ کس سے اخذ کیا گیا ہے؟ اس کا جواب ہے ایک ٹکڑا کا دھوپ، ایک ٹکڑا کا دھوپ۔ خوشبو افسانہ غزال زیغم کا لکھا ہوا افسانہ ہے، لیکن یہ افسانہ جو خوشبو افسانہ ایک ٹکڑا کے دھوپ سے اخذ کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 9 پر ہے، شے لطیف کس کا مضمون ہے؟ تو شے لطیف جو ہے یہ سید حامد کا مضمون ہے۔ شے لطیف سید حامد کا مضمون ہے۔ سوال نمبر 10 پر ہے کہ سب سے پہلے خاتون ناول نگار کون ہے؟ تو سب سے پہلے خاتون ناول نگار ہے رشیدۃ النساء، اور اس کے ناول کا نام کیا ہے؟ اصلاح النساء۔ سوال نمبر 11 پر ہے، امتیاز علی تاج کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ اس کا جواب 1900 عیسوی میں امتیاز علی تاج کی پیدائش ہوئی تھی۔ سوال نمبر 12 پر ہے، احمد جمال پاشا کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ تو اس کا جواب ہے احمد جمال پاشا کی پیدائش 1929 عیسوی میں کہاں ہوئی؟ الہ آباد میں ہوئی تھی۔ سوال نمبر 13 پر ہے، نذیر اکبر آبادی کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ تو نذیر اکبر آبادی کی پیدائش 1735 عیسوی میں ہوئی تھی۔ سوال نمبر 14 پر ہے، خواجہ الطاف حسین حالی کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ اس کا جواب ہے 1837۔ خواجہ الطاف حسین حالی 1837 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے۔ سوال نمبر 15 پہ ہے، نظم مناظرہ رحم و انصاف کے مصنف کون ہیں؟ اس کا جواب ہے الطاف حسین حالی اس کے مصنف ہیں۔ سوال نمبر 16 پر ہے، نظم پھول کے مصنف کون ہیں؟ تو نظم پھول کے مصنف ہے علامہ اقبال۔ سوال نمبر 17 پر ہے، نظم مارکہ جہیز و دین مہر کس کی نظم ہے؟ اس کا جواب ہے رضا نقوی واہی کی نظم ہے نظم مارکہ جہیز و دین مہر۔ سوال نمبر 18 پر ہے، رضا نقوی واہی کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ تو رضا نقوی واہی کی پیدائش 1914 عیسوی میں سیوان میں ہوئی تھی۔ سوال نمبر 19 پر ہے، نظم سفید رات کے تخلیق کار کون ہیں؟ اس کا جواب ہے آلوک دھنوا۔ آلوک دھنوا جو ہے نظم سفید رات کے تخلیق کار ہیں۔ سوال نمبر 20 پر ہے، میر تقی کا خاندان کہاں سے ہجرت کر کے ہندوستان آیا تھا؟ اس کا جواب ہے حجاز سے سفر کر کے میر تقی کا خاندان جو ہے ہندوستان آیا ہوا تھا۔ سوال نمبر 21 پر ہے، لفظوں کی بھیگی آنکھیں کس کا لکھا ہوا مرثیہ ہے؟ اس کا جواب ہے ظفر گورکھ پوری کا مرثیہ ہے لفظوں کی بھیگی آنکھیں۔ سوال نمبر 22 پر ہے،
افسانہ لاجونتی، افسانہ لاجونتی کس مصنف نے لکھا ہے؟ اس کا جواب ہے راجندر سنگھ بیدی نے اس کو لکھا ہے، افسانہ لاجونتی کو۔ سوال نمبر 23 پر ہے پریم چند کے آخری ناول کا نام بتائیے۔ تو منشی پریم چند کا جو سب سے پہلا ناول ہے اس کا نام ہے اسرار معابد، جو نامکمل ہے۔ منشی پریم چند کا جو سب سے آخری ناول ہے اس کا نام کیا؟ منگل سوتر، وہ بھی نامکمل ہے۔ لیکن منگل سوتر سے پہلے جو ناول ہے گؤدان ہے، گؤدان کا جو ہے یہ ہے کسان اس کا موضوع ہے، تو یہ مکمل ناول ہے، اسی لیے کہا گیا کہ آخری ناول کون ہے مکمل کے اعتبار سے، تو وہ گؤدان ہے۔ تو یہ سبق بھی مکمل ہوا۔ اب یہاں سے اردو میں ساہتیہ اکادمی ایوارڈ یافتگان، یعنی اردو کے اندر ساہتیہ اکادمی ایوارڈ کس سب کو ملا ہے اس سب کے بارے میں اس میں آیا ہے۔ یہ بھی بہت زیادہ اہم سبق ہے، اس کو بھی آپ غور سے سنیے۔ نمبر 1 پر ہے کہ ساہتیہ اکادمی ایوارڈ یافتہ ہے کون؟ عبدالصمد کو بھی ملا ہوا ہے، لیکن کس پر؟ 2 گز زمین، یہ عبدالصمد کا لکھا ہوا ہے، تو 2 گز زمین کو لکھنے پر عبدالصمد کو ساہتیہ اکادمی ایوارڈ سے نوازا گیا تھا۔ سوال نمبر 2 پر ہے قرۃ العین حیدر کو ساہتیہ اکادمی ایوارڈ کب ملا تھا؟ اس کا جواب ہے 1967 عیسوی میں ملا تھا، اور یہ کیوں ملا تھا، کس پر؟ تو پتجھڑ کی آواز جو افسانہ ہے اس پر ملا تھا قرۃ العین حیدر کو ساہتیہ اکادمی ایوارڈ، سمجھ گئے؟ تو پتجھڑ کی آواز یہ افسانہ کس کا ہے؟ قرۃ العین حیدر کا ہے۔ سوال نمبر 3 پر ہے کہ شمس الرحمن فاروقی کو ساہتیہ اکادمی ایوارڈ کب ملا؟ تو اس کو ملا تھا 1986 عیسوی میں، 1986 عیسوی میں شمس الرحمن فاروقی کو ساہتیہ اکادمی ایوارڈ ملا تھا۔ سوال نمبر 4 پر ہے کہ الیاس احمد گدی کو ساہتیہ اکادمی ایوارڈ کس کتاب کو لکھنے کے عوض ملا تھا؟ اس کا جواب ہے فائر ایریا۔ کیا؟ فائر ایریا لکھنے پر الیاس احمد گدی کو ساہتیہ اکادمی ایوارڈ ملا تھا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ فائر ایریا کے مصنف کون ہیں؟ تو الیاس احمد گدی ہیں۔ سوال نمبر 5 پر ہے کہ وہاب اشرفی کو ساہتیہ اکادمی ایوارڈ، وہاب اشرفی کو ساہتیہ اکادمی ایوارڈ سے کب نوازا گیا؟ کب نوازا گیا تھا؟ اس کا جواب ہے 2007 عیسوی میں تاریخ ادب اردو کے لکھنے پر وہاب اشرفی کو ساہتیہ اکادمی ایوارڈ سے نوازا گیا تھا۔ سوال نمبر 6 پر ہے سلام بن رزاق کو ساہتیہ اکادمی ایوارڈ کب ملا تھا؟ اس کا جواب ہے 2004 عیسوی میں شکست بتوں کے درمیان لکھنے پر سلام بن رزاق کو ساہتیہ اکادمی ایوارڈ ملا تھا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ شکستہ بتوں کے درمیان اس کے مصنف کون ہیں؟ سلام بن رزاق ہیں۔ سوال نمبر 7 پر ہے امتیاز علی عرشی کو ساہتیہ اکادمی ایوارڈ سے کب نوازا گیا تھا؟ اس کا جواب ہے 1961 عیسوی میں امتیاز علی عرشی کو ساہتیہ اکادمی ایوارڈ سے نوازا گیا تھا۔ سوال نمبر 8 پر ہے ایک چادر میلی سی ناولٹ لکھنے پر علی سردار جعفری کو ساہتیہ اکادمی ایوارڈ کب ملا تھا؟ اس کا جواب ہے 1965 عیسوی میں، 1965 عیسوی میں ملا تھا۔ سوال نمبر 9 پر ہے شہریار کو ساہتیہ اکادمی ایوارڈ سے کب نوازا گیا تھا؟ اس کا جواب ہے 1987 عیسوی میں، 1987 عیسوی میں شہریار کو ساہتیہ اکادمی ایوارڈ سے نوازا گیا تھا۔ سوال نمبر 10 پر ہے کہ ساہتیہ اکادمی ایوارڈ سب سے پہلے اردو ادب میں کسے ملا تھا؟ اس کا جواب ہے کہ ظفر حسین خان کو، ظفر حسین خان کو اردو ادب میں سب سے پہلے ساہتیہ اکادمی ایوارڈ ملا تھا۔ سوال نمبر 11 پر ہے جگر مراد آبادی کو
जिगर मुरादाबादी को कौन सी किताब लिखने पर साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया था? इसका जवाब है आतिश गुल। आतिश गुल लिखने पर जिगर मुरादाबादी को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। और वो कब मिला? तो 1958 ईस्वी में मिला था। सवाल नंबर 12 पर है कि हयातुल्लाह अंसारी को किस किताब के लिखने के एवज में साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया था? इसका जवाब है लहू के फूल। लहू के फूल 1970 ईस्वी में लहू के फूल लिखने पर हयातुल्लाह अंसारी को साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया था। सवाल नंबर 13 पर है उर्दू ड्रामा और स्टेज किसकी लिखी हुई किताब है? इसका जवाब है मसूद हसन रिजवी की किताब है उर्दू ड्रामा और स्टेज। सवाल नंबर 14 पर है परिंदों भरा आसमान किसका लिखा हुआ शेरी मजमुआ है? तो इसका जवाब है बलराज कोमल। बलराज कोमल का शेरी मजमुआ है परिंदों भरा आसमान। 1985 में साहित्य अकादमी अवार्ड से भी बलराज कोमल को नवाजा गया था। सवाल नंबर 15 पे है कि अली सरदार जाफरी को भारतीय ज्ञानपीठ इनाम कब मिला था? तो अली सरदार जाफरी को भारतीय ज्ञानपीठ इनाम 2008 ईस्वी में मिला था। सवाल नंबर 16 पर है कि नोबल इनाम किससे मिला था? तो नोबल इनाम मिला था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को। सवाल नंबर 17 पर है गालिब की शख्सियत और शायरी किसकी लिखी हुई किताब है? इसका जवाब है रशीद अहमद सिद्दीकी की लिखी हुई किताब है गालिब की शख्सियत और शायरी। सवाल नंबर 18 पर है कि साहित्य अकादमी अवार्ड कब से दिया जाता है? इसका जवाब है 1955 ईस्वी से दिया जाता है साहित्य अकादमी अवार्ड। सवाल नंबर 19 पर है नज़म अल-बेली सुबह के खालिक का नाम बताइए। इसका जवाब है जोश मलिहाबादी की नज़म है नज़म अल-बेली। जोश मलिहाबादी की नज़म है नज़म अल-बेली। सवाल नंबर 20 पर है तो ये भी मुकम्मल हुआ। अब यहाँ से उर्दू अदब में ज्ञानपीठ इनाम याफ्तगान, इकबाल सम्मान और सरस्वती अवार्ड ये तीनों अवार्ड किस सब को मिला है उसके बारे में यहाँ से सबक का आगाज हो रहा है। इसका जो सबसे पहला सवाल है वो ये है कि फिराक गोरखपुरी को उनके कौन से तख्लीक के एवज में भारतीय ज्ञानपीठ इनाम से नवाजा गया था? तो इसका जवाब गुले नगमा। गुले नगमा के लिखने पर फिराक गोरखपुरी को भारतीय ज्ञानपीठ इनाम मिला था। सवाल नंबर 2 पर है सरस्वती सम्मान अवार्ड इनाम याफ्ता है। सरस्वती सम्मान अवार्ड इनाम याफ्ता है शमसुर रहमान फारूकी सरस्वती सम्मान अवार्ड से नवाजे गए थे। सवाल नंबर 3 पर है अली सरदार जाफरी को भारतीय ज्ञानपीठ इनाम कब मिला था? इसका जवाब है 1997 ईस्वी। 1997 ईस्वी में अली सरदार जाफरी को भारतीय ज्ञानपीठ इनाम मिला था। चलिए आगे। सवाल नंबर 4 पर है कि नैरे मसूद को सरस्वती सम्मान अवार्ड कब दिया गया था? इसका जवाब है 2007 ईस्वी में दिया गया था। सवाल नंबर 5 पर है कि कुर्रतुल ऐन हैदर को भारतीय ज्ञानपीठ इनाम कब मिला था? इसका जवाब है 1990 ईस्वी में। 1990 ईस्वी में कुर्रतुल ऐन हैदर को भारतीय ज्ञानपीठ इनाम मिला था। कुल 4 लोगों को भारतीय ज्ञानपीठ इनाम दिया गया है। फिराक गोरखपुरी है, कुर्रतुल ऐन हैदर है और अली सरदार जाफरी है। अली सरदार जाफरी है, एक और नाम है। सवाल नंबर वो नाम क्या है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए। सवाल नंबर 6 पर है साहित्य अकादमी अवार्ड याफ्ता कौन है? इसका जवाब रशीद अहमद सिद्दीकी को साहित्य अकादमी अवार्ड याफ्ता है। सवाल नंबर 7 पर है या मुर्शिदल्लाह
ذرا متوجہ ہو، یہ فقیر جو اس حالت میں گرفتار ہے چین کے بادشاہ کا بیٹا ہے، ناز و نعمت سے پرورش پائی اور یہ خوبی ترتیب ہوا۔ داستان باغ و بہار میں یہ بیان کس درویش کا ہے؟ اس کا جواب ہے یہ چوتھے درویش کا ہے۔ کس کا؟ چوتھے درویش کا ہے۔ سوال نمبر 8 پر ہے کہ اردو اخبار ہمدرد کس نے جاری کیا تھا؟ تو اردو اخبار ہمدرد جو ہے محمد علی جوہر نے جاری کیا تھا۔ سوال نمبر 9 پر ہے خدا کی صنعت کس کی نظم ہے؟ تو خدا کی صنعت نظم ہے اسماعیل میرٹھی کی۔ خدا کی صنعت نظم ہے اسماعیل میرٹھی کی۔ سوال نمبر 10 پر ہے کس بادشاہ نے وجہی سے بیان عشق میں کتاب لکھنے کی فرمائش کی تھی، جسے وجہی نے اپنے لیے باعث فخر جانا اور تعمیل حکم میں صبرس جیسی کتاب لکھ ڈالی؟ تو وہ کون ہے؟ عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر ملا وجہی نے داستان صبرس کو لکھا تھا۔ سوال نمبر 11 پر ہے شیر علی افسوس نے گلستان سعدی کا ترجمہ اردو میں کس نام سے کیا؟ اس کا جواب ہے باغ اردو کے نام سے۔ گلستان سعدی کا ترجمہ شیر علی افسوس نے باغ اردو کے نام سے ترجمہ کیا تھا۔ سوال نمبر 12 پر ہے رانی چتراوت رانی چتراوت کس مثنوی کا کردار ہے؟ تو اس کا جواب ہے گلزار نسیم کا کردار ہے رانی چتراوت۔ سوال نمبر 13 پر ہے ڈرامہ انارکلی میں انارکلی سے پہلے اکبر کی منظور نظر کنیز کون تھی؟ اس کا جواب ہے دل آرام۔ کون تھی؟ اکبر کی منظور نظر کنیز دل آرام تھی۔ کس سے پہلے؟ انارکلی سے پہلے۔ سوال نمبر 16 پر ہے تغزل کا استاد کسے کہا جاتا ہے؟ تو تغزل کا استاد کہتے ہیں میر تقی میر کو۔ غزل کا استاد تغزل وہی ہوا، تو تغزل کا استاد کہتے ہیں میر تقی میر کو۔ سوال نمبر 15 پر ہے خواجہ میر درد نے اپنی موت کی پیشن گوئی کس کتاب میں کی تھی؟ اس کا جواب ہے درد دل۔ درد دل میں پیشن گوئی کی تھی خواجہ میر درد نے اپنی موت کی۔ سوال نمبر 16 پر ہے دلی میں آج بھیک بھی نہیں ملتی انہیں تھا کل تک دماغ جنہیں تخت و تاج کا۔ تو مندرجہ بالا شعر کے خالق کون ہے؟ یہ اس شعر کے خالق ہے میر تقی میر۔ تو یہ سبق مکمل ہوا۔ اب یہاں سے جو بہت ہی زیادہ اہم سبق ہے اس کو آپ غور سے سنیے۔ اردو اخبارات و رسائل اہم نکات۔ سوال نمبر 1 پر ہے حسرت موہانی نے علی گڑھ سے ایک سہمائی رسالہ 1914 عیسوی میں جاری کیا تھا جس کے 7 ہی شمارے نکلے، اس کا نام کیا ہے؟ تو اس کا نام ہے تذکرۃ الشعراء۔ اور ایک 1903 میں نکالا تھا، اس کا نام تھا اردو معلی۔ سوال نمبر 2 پر ہے کہ رسالہ آواز اور سارنگ کے ایڈیٹر کون تھے؟ تو اس کا جواب ہے غلام عباس، خواجہ غلام عباس۔ سوال نمبر 3 پر ہے سجاد حسین نے کون سا مزاحیہ اخبار نکالا؟ اس کا جواب اودھ پنج۔ اودھ پنج جو اخبار ہے کس کا ہے؟ منشی سجاد حسین کا نکالا ہوا ہے۔ سوال نمبر 4 پر ہے مشہور رسالہ نگار کے بانی کون تھے؟ رسالہ جو نگار ہے، رسالہ نگار، اس کے بانی کون ہیں؟ اس کا جواب ہے رسالہ نگار نیاز فتح پوری نے لکھنؤ سے 1922 عیسوی میں نکالا تھا۔ کس نے؟ نیاز فتح پوری نے۔ سوال نمبر 5 پر ہے کہ نیا ادب رسالہ کے بانی کون تھے؟ اس کا جواب ہے علی سردار جعفری۔
علی سردار جعفری نیا ادب رسالہ کے بانی تھے۔ سوال نمبر 6 پر ہے شور محشر رسالہ کس نے جاری کیا؟ اس کا جواب ہے حکیم شجاع الدین۔ حکیم شجاع الدین نے جاری کیا تھا شور محشر رسالہ۔ سوال نمبر 7 پر ہے اردو کا باضابطہ پہلا اخبار کون سا ہے؟ اس کا جواب ہے اردو اخبار۔ دہلی اردو اخبار جو ہے یہ اردو کا باضابطہ پہلا اخبار ہے۔ سوال نمبر 8 پر ہے فانی بدایونی نے کون سا رسالہ جاری کیا تھا؟ اس کا جواب ہے تسنیم۔ فانی بدایونی نے رسالہ تسنیم جاری کیا تھا۔ سوال نمبر 9 پر ہے مولانا ظفر علی خان نے لاہور سے کون سا اخبار نکالا تھا؟ اس کا جواب ہے زمیندار۔ مولانا ظفر علی خان نے لاہور سے زمیندار اخبار نکالا تھا۔ سوال نمبر 10 پر ہے الہلال کہاں سے جاری ہوا؟ تو الہلال جاری ہوا تھا کولکاتہ سے، اور یہ اخبار ہے، یہ رسالہ کس کا ہے؟ یہ ہے مولانا ابوالکلام آزاد کا۔ سوال نمبر 11 پر ہے کہ ہفت روزہ اخبار شیراز کس نے جاری کیا؟ تو شیراز اخبار جو ہے جو ہفت روزہ اخبار ہے اس کو جاری کیا کون؟ غلام عباس نے۔ سوال نمبر 12 پر ہے کہ رسالہ اردو معلی کس نے جاری کیا تھا؟ اس کا جواب ہے حسرت موہانی، اور ان کا اصل نام ہے فضل الحسن۔ کیا نام ہے؟ فضل الحسن، اور یہ رسالہ اردو معلی 1903 عیسوی میں نکالا تھا۔ سوال نمبر 13 پر ہے اردو معلی کس سن میں جاری ہوا تھا؟ اس کا جواب آ چکا کہ 1903 عیسوی میں جاری ہوا تھا۔ سوال نمبر 14 پر ہے کامریڈ جو انگریزی رسالہ ہے اور ہمدرد جو اردو رسالہ ہے کس نے جاری کیا؟ اس کا جواب ہے محمد علی جوہر۔ چلیے آگے۔ سوال نمبر 15 پر ہے ریاض الاخبار کس نے جاری کیا؟ اس کا جواب ہے ریاض خیرآبادی نے جاری کیا تھا ریاض الاخبار۔ سوال نمبر 16 پر ہے سر سید نے تہذیب الاخلاق کس اخبار کی طرز پر جاری کیا تھا؟ اس کا جواب ہے ٹیٹلر۔ کیا؟ ٹیٹلر۔ تہذیب الاخلاق ایک رسالہ کس کا ہے؟ سر سید احمد خان کا رسالہ ہے، اور اس کو جاری کیا تھا ٹیٹلر کے نام سے، ٹیٹلر کے طرز پر جاری کیا تھا۔ سوال نمبر 17 پر ہے کہکشاں ایک ادبی رسالہ ہے، اسے کس نے جاری کیا تھا؟ اس کا جواب امتیاز علی تاج نے۔ امتیاز علی تاج نے جاری کیا تھا کہکشاں رسالہ۔ سوال نمبر 18 پر ہے رسالہ کلیم کب جاری ہوا تھا؟ تو رسالہ کلیم جاری ہوا تھا 1922 میں۔ کب؟ 1922 میں جاری ہوا تھا رسالہ کلیم۔ سوال نمبر 19 پر ہے اردو زبان کا پہلا اخبار کس نے جاری کیا؟ تو محمد باقر نے جاری کیا تھا دہلی اردو اخبار۔ سوال نمبر 20 پر ہے سب سے پہلے اردو ٹائپ پر شائع ہونے والا اخبار کون ہے؟ اس کا جواب ہے ہمدرد۔ ہمدرد جو ہے یہ اردو ٹائپ پر سب سے پہلے شائع ہونے والا اخبار ہے، اور ہمدرد کو لکھنے والے کون ہیں؟ محمد علی جوہر کا یہ اخبار تھا ہمدرد۔ چلیے آگے۔ سوال نمبر 21 پر ہے گلدستہ ریاض اور گلدستہ گلچی کس نے جاری کیا؟ اس کا جواب ہے ریاض خیرآبادی نے جاری کیا تھا۔ سوال نمبر 22 پر ہے رسالہ پھول تہذیب نسواں کہکشاں کس نے جاری کیا؟ اس کا جواب ہے امتیاز علی تاج نے جاری کیا تھا رسالہ پھول تہذیب نسواں کہکشاں۔ آگے ہے 23 پر رسالہ کلیم کس نے جاری کیا؟ تو رسالہ کلیم 1922 میں جاری ہوا تھا، جوش ملیح آبادی نے اس کو جاری کیا تھا۔ سوال نمبر 24 پر ہے اردو کا پہلا اخبار جامع جہاں نما کب شائع ہوا تھا؟ تو 1822 میں جاری ہوا تھا۔ اردو کا اخبار جو پہلا اخبار ہے جامع جہاں نما، لیکن یہ باضابطہ اخبار نہیں تھا اردو کا، اور اس کو لکھنے اس کے جو بانی کون ہے؟ تو ہری ہردت۔
سوال نمبر 25 پر ہے اردو کا دوسرا اخبار دہلی اردو اخبار کب شائع ہوا تھا؟ 1837 میں 1837 میں شائع ہوا تھا، پھر 1857 میں اس کا نام پڑ گیا تھا اخبار الظفر۔ سوال نمبر 26 پر ہے سید الاخبار کس نے جاری کیا تھا؟ اس کا جواب ہے سید محمد خان نے۔ سید محمد خان نے سید الاخبار جاری کیا تھا۔ آگے ہے سوال نمبر 27 پر کہ اودھ اخبار کس نے اور کب جاری کیا تھا؟ تو اودھ اخبار جاری کیا تھا منشی نول کشور نے 1858 عیسوی میں۔ اودھ پنج جو اخبار ہے وہ ہے منشی سجاد حسین کا، اور اودھ اخبار جو ہے وہ ہے منشی نول کشور کا جو 1858 عیسوی میں جاری کیا تھا۔ سوال نمبر 28 پر ہے بابائے صحافت کے نام سے پاکستان میں کسے یاد کیا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے ظفر علی خان۔ ظفر علی خان کو بابائے صحافت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 29 پر رسالہ مخزن کس نے اور کہاں سے جاری کیا تھا؟ رسالہ مخزن کو شیخ عبد القادر نے 1901 میں جاری کیا تھا۔ سوال نمبر 30 پر ہے کہ جگر مراد آبادی کا اصل نام کیا ہے؟ تو جگر مراد آبادی کا اصل نام ہے علی سکندر۔ کیا ہے؟ علی سکندر۔ سوال نمبر 31 پر شہریار کا اصل نام کیا ہے؟ تو شہریار کا اصل نام ہے کنور اخلاق محمد خان۔ شہریار کا اصل نام ہے کنور اخلاق محمد خان۔ سوال نمبر 32 پر ہے غزل کس کا لکھا ہوا شعری مجموعہ ہے؟ تو غزل جو ہے یہ مجروح سلطان پوری کا شعری مجموعہ، غزل کے نام سے شعری مجموعہ ہے مجروح سلطان پوری کا، اور مجروح سلطان پوری کا اصل نام ہے اسرار الحسن خان۔ سوال نمبر 33 پر ہے کہ لاہور سے نکلنے والا رسالہ مخزن عبد القادر نے نکالا تھا، یہ رسالہ کب نکلا تھا؟ اس کا جواب ہے 1901 عیسوی میں نکلا ہوا تھا۔ تو یہیں پر آج آپ کا میراتھن کلاس مکمل ہوتا ہے۔ میں نے شروع ہی میں آپ سے کہا تھا کہ آپ کا ایک بھی سوال انشاءاللہ نہیں چھوٹے گا، اور میں نے ویسا ہی کیا کہ ایک بھی سوال آپ کا نہیں چھوٹا۔ میں نے تمام سوالوں کو آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے اس کو یاد کرنا۔ آپ اس کو یاد کیجئے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ایک دو سوال نہ ٹکرائے، لیکن سارا سوال آپ کو اسی ویڈیو سے ٹکرا جائے گا۔ تو آپ اس کو دیکھیے، اگر ایک بار میں آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ اس کو بار بار دیکھیے، لیکن آپ اس کو دیکھیے اور اس کو یاد کیجئے۔ اور ایک بات میں اور آپ سے کہہ دوں کہ آپ نے دیکھا کہ میں کتنی جد و جہد کر رہا ہوں آپ کے لیے اور محنت کر رہا ہوں۔ بس آپ سے اتنی گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، دوستوں میں ساتھیوں میں شیئر بھی کیجئے ثواب کی نیت سے، اور میرا بھی آپ ساتھ دیجئے۔ جب ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا ساتھ دینا چاہیے، تو جب میں آپ کا ساتھ دے رہا ہوں تو آپ بھی میرا ساتھ دیجئے۔ یا ساتھ دینا یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے، دوستوں میں ساتھیوں میں شیئر کیجئے۔ تو چلیے پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ میں مفتی مشیر الحق قاسمی، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔